اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک دلچسپ سلسلہ دعوت اسلامی اور آج کا نوجوان لیے ہم حاضر ہیں۔ In Pakistan, there is a youth bulge. According to United Nations Population Fund, out of 200 million people, 63% of Pakistan population comprises on youth. پاکستان کی آبادی 20 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے اور اس آبادی کا 63% 63% وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ 69 ملین یعنی 6 کروڑ 90 لاکھ افراد وہ 15 سال سے کم عمر ہیں۔ نوجوانوں کی تعداد کے حوالے سے دنیا کے نقشے میں پاکستان کا نمبر 5واں ہے، اور اگر پوری دنیا کی بات کی جائے اٹ از کالڈ پریشر کوکر، یعنی دنیا کی آبادی سن 2018 میں 7 ارب 60 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے، 7.6 بلین، اور اس مکمل آبادی کا 41% 24 سال اور اس سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے۔ اور آج کے اس جدید دور میں when we are facing a youth bulge، ایک سیلاب ہے، نوجوان ہی نوجوان ہے، اس میں ان نوجوانوں کی حالت کیا ہے، پیٹرن آف تھنکنگ، دیگر معاملات، بالخصوص عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کس طرح ان مسائل کا حل پیش کر رہی ہے، ان کو کس طرح ایڈریس کر رہی ہے۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ ہماری اس ڈسکشن میں ہماری رہنمائی فرمانے، ہمیں سکھانے، اس پورے سسٹم کی ایک اہم فگر، ہر دل عزیز پرسنالٹی، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن قبلہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ بہت سے ڈپارٹمنٹس دعوت اسلامی کے اہم شعبہ جات کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے، اور ساتھ ساتھ اوورسیز یعنی پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کی جو ذمہ داری ہے، وہ مدنی کام ہے، وہ بھی آپ کے سپرد ہے۔ اور الحمدللہ رکن شورا سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے ایک پروفیشنلز کا پینل ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اب ہم اپنے پروفیشنل سے تعارف لیں گے اور پھر سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی حضور۔ میرا نام ڈاکٹر اسامہ امجد اتاری ہے اینڈ آئی ایم ورکنگ ایز اے پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ ان میو ہاسپٹل لاہور ان دا ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرک میڈیسن۔ ماشاء اللہ۔ میرا نام علی رضا اتاری ہے اور میں ایز اے پروفیشنل کیمیکل انجینئر جاب کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر محمد ماہر گلزار اتاری، اسسٹنٹ پروفیسر پی ایچ ڈی فرام چائنا۔ محمد شعیب اتاری، پروفیشنل سافٹ ویئر انجینئر ورکنگ ان پرائیویٹ سافٹ ویئر کمپنی۔ ڈیپ کنورسیشنز ود رائٹ پیپل از پرائس لیس۔ صحیح افراد سے گہری اور مفصل گفتگو یقینی طور پہ انمول ہے۔ ناؤ لیٹس اوپن دا ڈسکشن۔ حضور، سب سے پہلے تو جس طرح ہمارا موضوع آپ نے سنا کہ دعوت اسلامی اور آج کا نوجوان، سب سے پہلے اہم ترین چیز کو سیٹل ہم کر لیتے ہیں کہ آخر جوانی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ آج آپ نے جو سلسلہ کر رہے ہیں اور اس میں جس سطح کے لوگ آپ نے بلائے ہیں، اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر اسلامی بھائی ایک الگ فیلڈ سے آپ نے چوز کیا ہے، یہ بہت خوبصورت بات ہے، اور واقعی بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے کیونکہ آپ کا ٹاپک بیسیکلی نوجوانوں سے متعلق ہی ہے۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، انسان جو ہے وہ بڑھاپے میں بھی یہ جملہ کہتا نظر آتا ہے، لیکن امیر اہل سنت کی بہت ہی بڑی اور پیاری کتاب فیضان سنت جو ہے، شعراء آفاق کتاب ہے، اس کے اندر ایک بڑی پیاری تفصیل ہے لغات کے حوالے سے کہ لغت میں ایک یوں سمجھیے کہ مطابق ایک قول کے مطابق 30 سال تک بندہ جوان یا نوجوان رہتا ہے یا 40 سال تک رہتا ہے، پھر 40 سال سے 50 سال تک یہ ادھیڑ پن کا وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو وہ بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب 30 ایئرز گن لیں لمٹ یا 40 ایئرز گن لیں، اس کے بعد اب جب جوانی جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضور، جس طرح میں نے پہلے اسٹیٹسٹکس کچھ شیئر کیے تھے آپ سے
تو جو ریسرچ ہم نے پڑھی ہے اس میں بایولوجیکلی جس طرح آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی دیٹ ول بی 33 ایئرس، یعنی یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں کہ پاکستان کی آبادی کا 63% نوجوانوں پر مشتمل ہے، تو دیٹ ول بی فرام 14 ایئرس ٹو 33۔ بالکل، جو میں نے بھی کہا وہ بالغ ہونے کے بعد 30 سال یا 40 سال تو آلموسٹ بات وہی ہو جاتی ہے۔ حضور پہلا سوال، یعنی اب آپ کی گفتگو سے ہم یہ سمجھیں، ہمارے ناظرین کے لیے بڑی زبردست معلومات ہے کہ پاکستان کی آبادی کا 63% جو وہ ہے جو 14-15 سال سے لے کر 33 سال کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان ان کنٹریز میں آ رہا ہے، جس طرح میں نے عرض کی کہ 5واں نمبر پاکستان کا یوتھ بلج میں ہے۔ کئی ممالک دنیا کے ایسے ہیں جہاں پر 100 سال سے بڑی عمر کے افراد بہت زیادہ ہیں، جس میں ایک بڑا مشہور نام جاپان کا ہے، ان کا ایک الگ سے جزیرہ ہے اوکیناوا، جس کے اندر وہی لوگ جا کے رہ سکتے ہیں جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے۔ تو پاکستان کے اندر یوتھ بلج ہے اور ہمارا مین فوکس پاکستان بھی رہے گا اور پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک بھی رہیں گے۔ سبحان بھائی، کئی ممالک پریشان ہیں کہ ان کے پاس نوجوان نہیں ہیں یا نوجوان کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی ملک کی بلڈ اپ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے نوجوان کا کردار بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ وہ لائف کا حصہ ہوتا ہے جس میں جناب بندہ کوئی بڑے کام کر سکتا ہے، کوئی بڑے ٹارگٹ کے لیے پلان کر سکتا ہے۔ جوانی گزرنے کے بعد آپ کوئی نیا پلان نہیں کر سکتے، پلان جوانی میں ہوگا تو اچیومنٹ حاصل ہوگی۔ آپ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی ہسٹری پڑھ لیں، چاہے انہوں نے مذہبی فیلڈ میں کوئی کمال کر دکھایا ہو یا سائنس میں یا اسپورٹس میں، ویر ایور، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو ابتدا ہوئی ہوگی یا تو بچپنے میں ہوئی ہوگی یا جوانی کے انیشیل اسٹیج میں ہو گئی ہوگی، تب جا کے ابھر کے ایک اچھے ایج پر جا کر بندہ کسی بڑے گول کو اچیو کر پاتا ہے۔ تو جو نوجوان ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے بھی آج کا سلسلہ بہت قیمتی ہے کہ جوانی کے اندر، وہ کہتے ہیں نا جوانی انجوائمنٹ کے لیے ہے، جوانی بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی پلاننگ کے لیے ہے۔ آپ نے واقعی اگر دنیا میں کچھ بننا ہے، آپ نے واقعی کچھ حاصل کرنا ہے، تو ان دنوں کو ضائع نہ کیجیے۔ دیٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ پریشیس کنٹریبیوشن فرام رکن شورا۔ آپ نے جیسے ہماری یہ تربیت فرمائی کہ واقعی جوانی ایک ایسا پیریڈ ہے جس میں انسان پلان کرتا ہے اور اس کی ایگزیکیوشن پھر جوانی میں یا اس کے بعد ہوتی ہے۔ اب پہلا سوال حضور دعوت اسلامی کے حوالے سے جو ہم آپ سے کریں گے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کثیر تعداد میں نوجوان وابستہ ہیں، ٹین ایجرز۔ دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز کو ہم دیکھتے ہیں اعتکاف میں جو ہماری ذمہ داریوں پر ہیں، ناٹ اونلی ان آرگنائزیشنل ہیرارکی بٹ دوز ہو آر پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف دعوت اسلامی۔ نہ صرف ہمارے تنظیمی طور پر جو ذمہ داران ہیں ان کے اندر ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، بلکہ وہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ کثیر تعداد میں نوجوان ہیں۔ سوال حضور آپ سے یہ ہے، کیا دعوت اسلامی کا پیغام ایسا ہے، یہ سٹائل ایسا ہے جو کہ نوجوان کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی چیز کو جانچنے کے لیے اس کا رزلٹ ضروری ہوتا ہے۔ رزلٹ آپ نے بتا دیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے میجورٹی، بلکہ اگر کہا جائے تو مور دین 90% دعوت اسلامی میں اگر ہیں اسلامی بھائی تو وہ نوجوان ہیں، اور اگر وہ نوجوان نہیں بھی ہیں تو نوجوانی میں آ گئے تھے، اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی الحمدللہ شروع دن سے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مجھے یہ اللہ کی کرم نوازی سے موقع ملا کہ میں نے دعوت اسلامی کو بنتے دیکھا ہے، دعوت اسلامی کے شروع سے الحمدللہ وابستگی رہی ہے۔ تو امیر اہل سنت کے پہلے پیغام سے ہی، شروع کے اجتماعات سے ہی ہم دیکھتے تھے کہ نوجوان قریب آتے تھے۔ یعنی آج تو ماشاءاللہ ہم اس منچ پر بیٹھے ہیں، مجھے یہ بھی خوشی ہو رہی ہے کہ کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، کوئی انجینئر صاحب بیٹھے ہیں، کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے، لیکن سب کے چہروں پر سنت رسول ہے۔ مگر ایک زمانہ ایسا تھا سبحان بھائی کہ داڑھی رکھنا واقعی ایک بہت بڑا مرحلہ تھا۔ یعنی داڑھی رکھنے پر لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ میں اپنی زندگی کا آج ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب میں نے داڑھی شریف، الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے داڑھی جب سے آئی ہے رکھی ہے، میں نے آج تک کبھی کاٹی نہیں ہے۔ تو داڑھی جب میں نے رکھی نا تو دوست میرے مذاق اڑاتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب میں گاڑی میں گزرتا تھا تو ہمارے ڈرائیور ہوتے تھے، تو میں ان کو، جب میرے دوست کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے تو میں گاڑی میں نیچے بیٹھ جاتا تھا، اور جب وہ گاڑی وہاں سے نکل جاتی تو میں پوچھتا تھا وہ جگہ پاس ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں ہاں پاس ہو گئی، کیونکہ میں نے شروع ہی کی تھی، تو میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن ایک وہ وقت تھا، آج اللہ کی رحمت سے پاکستان میں داڑھی والوں کی جو عزت ہے، جو محبت لوگ کرتے ہیں، دعوت اسلامی کی عزت ہے، تو امیر اہل سنت نے اس دور میں نوجوانوں کو ماحول کے قریب کیا۔ دیٹس مور ڈیفیکلٹ۔ ابھی تو ماشاءاللہ نام ہو گیا نا، دعوت اسلامی کا فیم ہو گیا، ہزاروں لاکھوں کو دیکھ کر آنا بڑا آسان ہے، یاد رکھیے گا۔ کوئی چلتی گاڑی میں سوار ہونا بڑا آسان ہے، لیکن جب اتنا فیم نہ ہو اس وقت نوجوانوں کا تبدیل ہونا۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب ایک بار فرماتے تھے کہ امیر اہل سنت کا پہلا دوسرا کوئی گلزار حبیب کا اجتماع تھا، اور ایک ہی اجتماع میں 21 نوجوانوں نے داڑھی کی نیت کی تھی۔ یعنی یہ بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں، یعنی پورے محلے میں 21 داڑھی والے نہیں ہوتے تھے۔ یعنی امیر اہل سنت کی ایک اجتماع میں اتنے لوگوں نے نیت کر لی۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہ یار صرف 21، ہمارے بیان میں 121 کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بات نہیں ہے، جس وقت واقعی صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا، اصل بات تو وہ ہے نا۔ تو جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دعوت اسلامی کے میسج میں ایسی کیا چیز ہے۔ دیکھیں الحمدللہ دعوت اسلامی بیسیکلی فرام دا بگننگ، اور ابھی بھی
مین ہمارا جو تھیم ہے نا وہ دو چیزوں پہ ہے، خوف خدا، عشق رسول. سبحان اللہ. یہ دو چیزیں کسی بھی عمر کے شخص کو اٹریکٹ کرتی ہیں. لیکن آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جب 63% جس ملک میں ہو ہی نوجوان، تو آپ نے کراؤڈ جمع کرنا ہے تو اکثر تو نوجوان ہی آئیں گے. ہاں اب کمال یہ ہے کہ آپ کا وہ پیغام انہیں اٹریکٹ کر جائے. تو اللہ نے اس ولی کامل کی زبان میں تاثیر ہی ایسے دی ہے، بچوں سے لے کر جوان سے لے کر بوڑھا سارے ہی اس پیغام کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں. اور سچی بات یہ ہے سبحان بھائی، آپ اچھے انداز میں اخلاص کے ساتھ بات کریں تو اللہ کی رحمت سے پیغام دل میں اترتا ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی تربیت ہوئی ہماری اس میں. اور دعوت اسلامی کے اسٹائل کا بھی رکن شورا نے ہمیں بتایا کہ سنس فرام دا اسٹارٹ اوریجنل جو فیز اسٹارٹنگ کا ہوتا ہے وہی ڈیفیکلٹ فیز ہوتا ہے، اور وہ امیر اہل سنت نے جس طرح گزارا، ہمیں دعوت اسلامی ایز اے گفٹ ملی. ایک اور بات میں اس میں ایڈ کر دوں کہ امیر اہل سنت بھی اس زمانے میں نوجوان تھے. یعنی ایک نوجوان مبلغ نے یہ کام شروع کیا. اگر امیر اہل سنت کی آج 68 ایئرز ایج ہم کاؤنٹ کریں، دعوت اسلامی بنے ہوئے 38 سال کم و بیش ہو گئے. 80s میں شروع ہوئی، 81 میں. تو اس کا مطلب امیر اہل سنت کی جو عمر مبارک تھی اس وقت 30 سال. تو 30 ایئرس کے ایک نوجوان نے، اور امیر اہل سنت کی سیرت تو اتنی امیزنگ ہے. آج تو لکھ رہے ہیں لوگ، لیکن تاریخ لکھنے والے لکھیں گے کہ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. ایک غریب خاندان کا شخص جس کے باپ داداؤں میں بھی کوئی بڑا نام نہ ہو، کسی بڑے پیر کی اولاد نہ ہو، کوئی جناب بڑا بیک گراؤنڈ نہ ہو، اور پھر اتنا بڑا کام کر جانا. اور میں تو کہتا ہوں ان کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. آج ہم یہاں بیٹھ کر ریکارڈنگز کر رہے ہیں، ہم سب کہاں ہوتے اگر امیر اہل سنت ہمت ہار گئے ہوتے. ایک نوجوان نے اتنی مشکلوں کے اندر یہ کام کر دکھایا کہ رہتی دنیا کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال بن گئے کہ اگر بندہ ہمت سے کام کرے، اخلاص سے کام کرے، تو جو نہیں سوچ سکتا وہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی دعوت اسلامی یہاں تک پہنچ جائے گی ود ان 38 ایئرس. یہ امیر اہل سنت کا کتنا بڑا فیضان ہے ہم پر. یعنی حضور نوجوانوں کے لیے امیر اہل سنت کی جوانی ایک آئیڈیل جوانی. بالکل. بہت سے نوجوان ہم ایسے سن رہے ہوں گے جو کہتے ہوں گے یار کہ پیسے نہیں ہیں تو میں بڑا کام کیسے کروں گا. اپنی لائف چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے مذہبی بات کو ہٹا دیتے ہیں. بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو میں کیسے بڑا آدمی بن سکتا ہوں، میں کوئی بڑا کام کیسے کر سکتا ہوں. لوگ مجھے ستاتے ہیں تو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. معاذ اللہ آج کا نوجوان خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے. آئے دن یہ خبریں ملتی ہیں کہ جناب مسائل سے تنگ آ کر خودکشی کرنے چلے جاتے ہیں. حالانکہ خودکشی حرام اور اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. لیکن امیر اہل سنت وہ شخصیت ہیں، شاید لوگ یقین نہ کریں لیکن جنہوں نے قریب سے دیکھا ہے، امیر اہل سنت نے خود فرمایا بھی ہے کہ میں نے بچوں کے کھلونے بیچے ہیں، میں نے ٹافیاں بیچی ہیں، میں نے کلفیاں بیچی ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کروڑوں دلوں کی دھڑکن جو ہے، جن کے مریدوں میں آج ملینرز اور بلینرز ہیں، اس شخصیت نے اتنی غربت میں زندگی گزاری. بچپن میں ان کے مطلب یتیم ہو گئے، والد صاحب نہیں تھے، بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، اور عطر کی شیشیاں بیچ کر آپ نے اپنا گزارا کیا اور پھر بھی دین کا کام کر دکھایا. تو یہ بہت بڑی انسپائریشن ہے. یعنی امیر اہل سنت اگر ہم ایک مذہبی شخصیت کے طور پہ نہ بھی دیکھیں تو ایک یوتھ کے لیے موٹیویشن کے لیے، ایک بڑا کام کرنے کے لیے، ایک بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے بھی ایک شاندار پرسنالٹی ہے. بے شک بے شک. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ یہ بیس رکھی بالکل گئی، بیس جو آج تک بیس بالکل شروع سے لے کر اب تک پہلا امپیکٹ جو دعوت اسلامی میں کوئی قریب آتا ہے تو الحمدللہ ایک تو اللہ کے خوف سے وہ توبہ کرنے والا بن جاتا ہے، اور پھر نبی پاک کے عشق کی وجہ سے وہ یاد مدینہ میں تڑپنے والا بن جاتا ہے. سبحان اللہ. ناؤ نیکسٹ موو ٹو دا نیکسٹ کویسچن. نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے ہمیں بہت اچھی رہنمائی ملی کہ دعوت اسلامی کے اندر الحمدللہ امیر اہل سنت کی جوانی ہمارے لیے ایک آئیڈیل دور ہے. سیکنڈ کویسچن حضور آپ سے نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان ایجوکیشن اسٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان میں اس وقت 3,03,446 تعلیمی ادارے ہیں. اٹس اے بگ نمبر اینڈ انکریزنگ ڈے بائی ڈے. انجینئرنگ، میڈیکل، کامرس، ہائر ایجوکیشن، ہر طرف تعلیم کی فراوانی نظر آتی ہے. لیکن اسلامی تعلیم کی کمی ہے. نہ صرف اسلامی تعلیم کی کمی ہے بلکہ ذوق شوق میں بھی کمی نظر آتی ہے. اور آج جو امپورٹنٹ سورسز آف ایجوکیشن ہے، میڈیا، نیبرہڈ، کالج، اسکول، تعلیمی ادارے اور فیملی، وہاں سے بھی کوئی چیز ایسا انٹیک آ نہیں رہا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے اور نوجوانوں کے اندر اس تڑپ کو پیدا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی طرف سے کیا آفرنگ ہے؟ دیکھیے الحمدللہ دعوت اسلامی تو اپنے حصے کا چراغ جلا رہی ہے. بے شک آندھی بہت تیزی سے چل رہی ہے لیکن دعوت اسلامی نے اپنے حصے کا کام جاری رکھا ہوا ہے. اور الحمدللہ یہ وہ زبردست ویژن ہے دعوت اسلامی کا کہ دعوت اسلامی شروع ہوئی تھی مسجدوں کے معاملات سے. یعنی ہمارا بیسک کام جو سٹارٹ تھا وہ درس تھا، مدرسۃ المدینہ تھا اور جناب اجتماع تھا. یعنی ہم محدود تھے دوسرے لفظوں میں، یا فوکسڈ تھے مسجد کے لیے.
لیکن پھر ریئلائز کیا گیا کہ مسجد میں تو آؤٹ آف 100 95% لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے. ایک ایوریج کے مطابق 5% لوگ نماز پڑھتے تو جو 5% نمازی مسجد میں آئیں گے اب انہی تک بات کر سکیں گے, باقی لوگوں تک کیسے پہنچیں گے؟ تو پھر شعبہ جات بنانا شروع کیا دعوت اسلامی نے کہ نہیں جناب, اگر ڈاکٹروں سے بات کرنی ہے تو ڈاکٹرز کا شعبہ ہونا چاہیے, وکیلوں سے بات کرنی ہے تو وکیلوں کا شعبہ ہونا چاہیے. آج جیسے ماشاءاللہ آپ شعبہ تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو ہم تمام لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسکول کالجز چھوڑ کر ہمارے پاس ہمارے اداروں میں آ جائیں, ہم اسکول کالجز میں ہی دین کا کام کرنا شروع کر دیں. تو ماشاءاللہ شعبہ تعلیم بنا دیا گیا کہ اب ہمارے مبلغین اسکول میں کالجز میں, جیسے ماشاءاللہ ہمارے سامنے اسلام میں بیٹھے ہیں, تو یہ اپنے اپنے طور پر امیر اہل سنت نے جو مدنی مقصد دیا نا سبحان بھائی, یہ وہ نتیجہ ہے, یہ سمجھ لیجیے طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم ان تمام لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور پھر جو ویژن کی میں نے بات کی کہ جب یہ محسوس کیا گیا کہ جناب ٹیلی ویژن کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے بے حیائی, دین سے دوری اور جناب عجیب سا ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے, تو دعوت اسلامی کا حالانکہ یہ طریقہ کار نہیں تھا, لیکن الحمدللہ اب میڈیا پر دعوت اسلامی آئی, اور جب آئی تو آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس ریزلٹس موجود ہیں کہ ون آف دا موسٹ جو رینکنگ ہے ریلیجس چینل میں پوری دنیا میں, اللہ کی رحمت سے مدنی چینل اس میں ٹاپ کرتا ہے. اللہ کی رحمت سے جب اردو میں ہم آئے تو بہت بڑی ڈیمانڈ کریٹ ہوئی کہ جناب ہمارے بچے ویسٹرن ورلڈ میں تو اردو سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہمیں انگلش میں مدنی چینل دیجیے. اللہ کی رحمت سے انگلش مدنی چینل بنا دیا گیا. بنگلہ دیش میں جب ہمارا پیغام پہنچا وہاں سے ڈیمانڈ آئی کہ اردو سمجھنے میں ڈیفیکلٹی ہے, ہم بنگلہ زبان میں مدنی چینل لے کر آ گئے. آپ نے کہا نا کہ کہیں سے علم دین آنے کا راستہ نہیں ہے, ہم نے بہت سارے راستے اختیار کیے. اب 3 زبانوں کے بعد دنیا ختم تو نہیں ہو گئی, زبانیں تو بہت ساری ہیں. ہم نے 15 زبانوں میں مدنی چینل کے پروگرامز کو ڈب کرنا شروع کر دیا. سوشل میڈیا کا ایک ٹارگٹ لیا کہ اس کے ذریعے پھیلا دیا جائے. تقریباً 35 زبانوں کے اندر دعوت اسلامی تراجم کر رہی ہے, ٹرانسلیشن آف بکس ہو رہی ہیں, یعنی ہر وہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا اس وقت ٹی وی سے بڑا میڈیا بن چکا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی پوری ایک ٹیم ہے, پوری ایک مجلس ہے جو سوشل میڈیا پر اور تمام سوشل میڈیا کے پیجز پر الحمدللہ کام کر رہی ہے, اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ اب بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں سن لیتا ہے, کوئی نہ کوئی کلپ اس کے موبائل میں پہنچ ہی رہا ہے, کوئی نہ کوئی پیغام پہنچ ہی رہا ہے, اور الحمدللہ یہ بات آگے بڑھ رہی ہے اور اس کا نتیجہ بھی اللہ کی رحمت سے آ رہا ہے. تو ہم اپنی یوں کیجئے کہ کوشش کر رہے ہیں, اپنی طرف کا دیا جلا رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہمارا ساتھ دیا جائے. جو ہمیں ایسے تعلیمی ادارے والے سن رہے ہیں اس پروگرام کو دیکھیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اداروں میں پڑھنے والے, آپ کے اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے اچھے مسلمان بن کر نکلے اور آپ کے لیے بھی ثواب کا باعث بنے, تو دعوت اسلامی آپ کو سروسز آفر کرتی ہے. ہماری وہ بکس ہیں جو آپ اپنے سلیبس میں شامل کر سکتے ہیں, ہمارے وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ ہم سے لے کر اپنے اداروں میں رائج کر لیں. تو آپ کے یہاں پڑھنے والا بچہ اگر قرآن پڑھنے والا, ماں باپ کا فرما بردار اور نمازی بن گیا تو آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات ہو جائے گا. اس میں حاجی صاحب, اس میں پھر میں یہ ایڈ کروں گا آپ کے ساتھ کہ دعوت اسلامی کے اس پروگرام کے ہونے تک, ابھی جو پروگرام ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں, 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں, اور ایک تحریک کو اتنے ڈپارٹمنٹس میں تقسیم کرنے کی پھر بنیادی وجہ یہی ہوئی کہ ہم معاشرے کے ہر سیگمنٹ تک پینیٹریٹ کریں, ہر جگہ پہنچنا. کیونکہ امیر اہل سنت کا شروع سے ویژن یہ رہا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو ساری دنیا میں تو صرف مسلمان بھی نہیں ہیں, ہم تو غیر مسلموں تک بھی پہنچ رہے ہیں, انہیں بھی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا ورلڈ ہم نے پہنچنا ہے. اور پھر جیسے جیسے سفر ہو رہا ہے, جیسے جیسے کام آگے بڑھ رہا ہے, ہمیں بعض اوقات مشورے آتے ہیں, دنیا بھر سے ہمیں کمنٹس آتے ہیں. آج 100 ہیں, ہو سکتا ہے اگلے 2-3 سال بعد یہ 200 شعبہ جات ہو جائیں. تو ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں ہر شعبے میں کام کرنا ہے, اور اللہ کی رحمت سے ایسے پڑھے لکھے لوگ اور سمجھدار لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے تو اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں یہ ہوا کہ ہمارے جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات وہ پینیٹریشن ٹورڈز دا سوسائٹی ہیں, اور ہر شعبے کے اندر دعوت اسلامی علم دین کی ایک بہت بڑی اپرچونٹی دے رہی ہے. یہاں رکن شورا نے جو ایک بات کی, میں تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ اپنی بکس اپنے اداروں کے اندر آپ دعوت اسلامی کی بکس بھی لگا سکتے ہیں. دعوت اسلامی کا ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنا ہے, وہ دارالمدینہ جو دعوت اسلامی کا اسکولنگ سسٹم ہے اس کی ایک آف شوٹ ہے, لیکن الگ اس کی اینٹی ہے, وہ ہے دارالمدینہ انٹرنیشنل پریس. اس پریس کے ذریعے بہت سی ایسی کتب شائع کی جا رہی ہیں جو نصاب کے طور پہ اپنے اسکول میں لگوائی جا سکتی ہیں. آپ اس پریس کی بکس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ از آفرنگ یو اے وائڈ ارے آف بکس وچ یو کین پرچیز اینڈ یوز دیم فار دا نالج آف اسلام. اسکول اور کالجز کے علاوہ بہت سارے ٹیوشن سینٹرز ہیں جو پرائیویٹلی کورسز کروا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی چاہیں تو ان بکس کو اپنے سینٹرز میں شامل کر سکتے ہیں.
اور استاد بھی چاہے تو اپنی اسٹوڈنٹس تک پہنچانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہر چیز نصاب میں ہو, آؤٹ آف دا نصاب بھی تو کچھ سرگرمیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور استاد صاحب تیاری کے لیے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر استاد صاحب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو, احادیث طیبہ کو, نبی پاک کی سنتوں کو پڑھ کر درجے میں جایا کریں اور روز کی ایک سنت سکھا دیں, تو میں نہیں سمجھتا سلیبس پہ کوئی امپیکٹ آئے گا. اگر آپ کے بچے پڑھنے والے جو ہیں وہ سنت کے عامل بن گئے تو استاد صاحب کے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہوگا. سرکاری طور پہ جو ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں باقاعدہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ 1 گھنٹے کے پیریڈ میں آپ نے کچھ سائیکو تھراپی دینی ہے. یو ہیو ٹو ٹیک اے روٹ وچ از ادر دین نارمل, کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ایسی بات کرنی ہے جو کہ ذرا آب و ہوا کو ریلیکس کر دے اور اس نصاب سے ہٹ کے بات کرے. جو آپ نے بات گروم کرے گی, جی آپ نے جو بات کی کہ وہ سنتیں اس میں شیئر کر دے, نماز کے احکام بتا دے, اس کے پاس وہ بچے ایک را مٹیریل کی طرح ہیں. حضور اب ہم اپنے آڈینس سے, اپنے جو ہمارا پینل ہے پروفیشنلز کا, ان سے ایک کویشچن لیتے ہیں علی بھائی سے کہ وہ یہ جو ہمارا موضوع ہے دعوت اسلامی اور آج کا نوجوان, اس میں رکن شورا سے کوئی سوال کر سکتے ہیں. حضور آپ کے بارے میں ہے کہ جیسے ابھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ ایک دعوت اسلامی کی اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں سے وابستہ ہے, تو دیکھنے میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ تعلیمی اداروں کی اگر ہم بات کریں تو نوجوان جب آتا ہے ادھر ابھی ٹین ایج میں آتا ہے اور وہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تو اس تک پہنچا, اجتماع کی دعوت ملی یا مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں اس نے شرکت شروع کی, وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا, تربیت حاصل کی, وہ مدنی کام بھی کرنے لگ پڑا, ادارے میں ترکیب بناتا رہا. لیکن جیسے ہی وہ ادارے سے پاس آؤٹ ہوتا ہے, پروفیشنل لائف میں آیا, اس کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں, مصروفیت بڑھتی ہے. ادارے سے مراد دعوت اسلامی کے کسی شعبے سے آپ کی مراد ہے؟ تعلیمی ادارے. تو جیسے ہی ذمہ داریاں بڑھتی ہے, اس کی مصروفیت بڑھتی ہے, تو وہ اس طریقے سے اتنی وابستگی برقرار نہیں رکھ پاتا. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں جو اس کی شمولیت تھی وہ اتنا مدنی کام نہیں کر پاتا. اسٹوڈنٹ لائف اینڈ پروفیشنل لائف, علی بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ لائف میں تو اس کی وابستگی بہت اچھی رہتی ہے, جیسے وہ پروفیشنل ہوتا ہے اس کی وابستگی کا وہ معیار رہتا نہیں. دیکھیں بات یہی ہے کہ میرے حساب سے تو میچیورٹی لیول جب بندے کی لائف کا بڑھتا ہے تو دین کی طرف اس کو اور آنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ عمر کے ایک حصے تک تو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ جناب میں نے مرنا بھی ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے. لیکن جیسے جیسے بندہ میچیورٹی لیول پر آتا ہے تو کچھ اس کو باتیں مزید سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب اصل چیز یہ ہے کہ اس کی گرومنگ کیسے ہوئی ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ تو ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو کالج یونیورسٹی میں دعوت اسلامی کے ماحول سے قریب آئے اور جب پروفیشنل لائف میں گئے, یقیناً بیزی ہو جاتا ہے انسان, وہ لاابالی زندگی نہیں رہتی, اس کی لائف پر بہت ساری چیزیں آتی ہیں, پھر پریکٹیکل لائف شروع ہو جاتی ہے, شادی ہو جاتی ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے دعوت اسلامی تو آپ کو بہت سارے طریقے آفر کرتی ہے نا, کہ آپ دن میں 1 گھنٹہ دے دیں, رات کے وقت تھوڑا سا ٹائم دے دیں. تو اصل بات یہ کہ میرا یہ ذہن بن جائے کہ میں دنیا میں صرف دنیا کے لیے نہیں آیا, مجھے اسی دنیا میں رہ کر آخرت بنانی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمیں اب دنیا میں آئے ہیں آخرت بنانے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی میسج آئے گا یا کوئی لیٹر آئے گا کہ حضور اب 30 دن رہ گئے, توبہ کر لیجئے اور آخرت بنا لیجئے. صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے اور شام جنازہ آتا ہے. تو ہمیں اسی دنیا میں رہ کر, چاہے جاب کر رہے ہیں, چاہے بزنس کر رہے ہیں, چاہے فیملی کے ساتھ لائف گزار رہے ہیں, ہمیں اپنی آخرت کی تیاری اسی کے اندر کرنی ہے. جنت بھی بنانی ہے تو دنیا میں بنانی ہے نا, دنیا سے جا کر تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. میں یہاں آپ نے چونکہ ذکر بڑا اچھا کیا ہے, تو امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے جوانی کیسے گزاریں, یعنی یہ اسپیشل بکلیٹ ہے فار دا ینگسٹرز. اور میں اس سے 2-3 چیزیں آج اپنے نوجوان بھائیوں کو, اسلامی بھائیوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں. میری اسلامی بہنیں بھی ہو سکتا ہے سن رہی ہوں یہ سلسلہ. تو ینگ جو ایج ہے نا, یاد رکھیے گا ہر چیز کا ایک پیک ٹائم ہوتا ہے. انسان کی لائف کا سب سے پیک ٹائم اس کی جوانی ہے. اعضاء بھی سلامت ہیں, جذبات بھی ہیں, انسان کچھ کر بھی سکتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوان کی عبادت, نوجوان کی توبہ کو کیوں پسند فرماتا ہے؟ سبحان اللہ. کیونکہ دیکھیں نا, اس وقت شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے, اس وقت آپ کی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں. تو مزہ یہ ہے نا کہ بندہ ان خواہشات پر قابو پا کر اللہ کی رضا والے کام کرے. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث پاک کا مضمون ہے, اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن 7 قسم کے خوش نصیبوں کو ملے گا, جس دن اس عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. یوم لا ظل الا ظلک, اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان 7 لوگوں میں سے ایک اس نوجوان کا تذکرہ بھی ہے جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری. یعنی جوانی اگر اللہ کی رضا میں گزار لی, قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اچھا, جوانی اچھی گزارنا یہ بڑھاپے میں کیسا فائدہ دیتی ہے؟ بہت خوبصورت روایت ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن میمون, ایک تو میں حدیث پاک سناتا ہوں پھر ایک روایت سناتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت سیدنا عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. چونکہ سلسلہ نوجوانوں کا ہے تو میں اس میں سے ایک چیز بیان کر دیتا ہوں.
آقا نے فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان، یعنی جوانی میں کرنی ہے نیکیاں، جوانی نافرمانی کے لیے نہیں آئی ہے۔ مزہ یہی ہے نا کہ آپ کر اب بڑھاپے میں جب بندے کے اعضاء بھی کمزور ہو گئے، خواہشات بھی ختم ہو گئیں، اب توبہ کی، اب اللہ اللہ کیا، یقیناً اس وقت بھی کرنی ہے۔ اگر میرا کوئی بزرگ سن رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب میری توبہ کا فائدہ ہی نہیں ہے، نہیں، توبہ تو ہر عمر میں کرنی ہے، لیکن مزہ یہ ہے نا کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اور اس کے فضائل کیسے ہیں سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ حضرت علامہ ابن رجب حنبلی جوانی میں عبادت کے متعلق فرماتے ہیں، میرے نوجوان غور سے سنیں، جس نے اللہ کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان اور توانا تھا، اللہ عز و جل اس کا اس وقت خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جوانی میں رب کو یاد رکھو گے، رب بڑھاپے میں ہماری خیر فرمائے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے وہ 100 سال کے ہو گئے لیکن ایوری تھنگ از اوکے، آنکھیں بھی ٹھیک تھیں، دانت بھی ٹھیک تھے، اعضاء بھی سلامت تھے۔ کسی نے پوچھا حضور 100 سال میں اتنے صحت مند؟ کمال کا جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب جوان تھا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نے اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچائے رکھا، سبحان اللہ۔ میں نے اللہ کی نافرمانی میں اپنے پارٹس آف دا باڈی کو یوز نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء سلامت رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں نا ہمارا بڑھاپا اچھا ہو جائے، ہمیں جوانی میں اپنے آپ کو بچانا ہو۔ اسی کے برعکس آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے جوانی میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، برے کام کیے، تو اللہ عز و جل نے بڑھاپے میں اس کی قوت کو ضائع کر دیا، اب وہ بالکل معذور، کسی کام کا نہیں۔ تو کوشش کیجیے اگر آپ نے اپنا بڑھاپا اچھا گزارنا ہے تو جوانی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری۔ آخری بات اور بڑی خوبصورت حدیث پاک، پھر انشاءاللہ ٹاپک کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، کہ جوانی میں اگر ہم عبادت کے عادی ہوں گے نا اور بڑھاپے میں نہ کر سکے تو مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جو بندہ جوانی میں عبادتیں کرتا ہوگا اور بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے وہ عبادتیں نہ کر پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معذور لکھ کر اس کو ان تمام عبادتوں کا ثواب بڑھاپے میں بھی عطا فرمائے کہ میرا بندہ اب کمزور ہو گیا اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے، میرا بندہ کمزور ہو گیا اس لیے یہ عبادت نہیں کر پا رہا۔ تو یہ ہیبٹ ہوگی، یہ عادت ہوگی تو میٹر جاری رہے گا نا۔ اب جس نے گناہ ہی کا میٹر جاری رکھا ہے اور اس آس پہ رکھا ہے کہ میں تو بوڑھا ہو کر توبہ کر لوں گا، ہو سکتا ہے ہمارے سلسلے کو سن کر بھی کوئی سوچ رہا ہو کہ باتیں تو ساری اچھی ہو رہی ہیں لیکن ابھی تھوڑا انجوائے کر لوں، ابھی مزے کر لوں، ابھی جو کرنا ہے جوانی کے گل چھڑے اڑا لوں، پھر بڑھاپے میں اللہ اللہ کر لوں گا۔ تو جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے تو پھر تو سوچا جا سکتا ہے۔ گارنٹی تو ہمارے پاس آج کی بھی نہیں ہے، نوجوانوں کے جنازے ہمارے سامنے اٹھ رہے ہیں، اچانک لوگ انتقال کر جاتے ہیں۔ تو ہم سب نے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں، آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیے، قریب آ کر دیکھیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نیکی کے راستے پر آ گیا تو میری لائف کی انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی۔ ایک اور پرابلم ہے سبحان بھائی، ہم جو نوجوان دین کے قریب نہیں آ رہے نا، وہ یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اگر یہ مولویوں کے ساتھ بیٹھنے لگ گیا تو میری جو فرینڈ سرکل ہے، جو رات کو گپ شپ ہے، جو سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں، جو فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، پارٹیز، یہ انجوائمنٹ سب ختم ہو جائے گی، یہ تو مجھ سے اللہ اللہ کروائیں گے۔ یہ ایک بڑا ایشو ہے ایک نوجوان کو مسجد کی طرف اور دینی ماحول کے قریب آنے کا۔ تو میں اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں کہ ایک دوست تھا، دو دوست تھے، اور اس میں ایک دوست نے زندگی بھر جو ہے نا وہ دال ہی کھاتا تھا، اس کو دال بڑی پسند تھی۔ اس کو سارے دوست کہتے ہیں کچھ اور بھی کھا لو، کہتا دال بڑی پسند ہے، بھائی میں نے کھانی ہے صرف دال۔ ایک دن دوست نے پلان کیا کہ یار بہت ہو گیا، 30 سال ہو گئی، ساری زندگی دال ہی کھاتا رہا، پکڑ کے اس کے منہ میں اس نے ایک چکن کا نوالا ڈال دیا۔ اب اس کو اندازہ ہوا کہ یار چکن از اے موسٹ ڈیلیشیس، اللہ کی یہ بھی نعمت ہے۔ اس نے کہا ہٹاؤ بھائی دال۔ اب اس نے دنیا کی اور نعمتیں کھانا شروع کی اور انجوائے کرنا شروع کیا۔ پرابلم یہ ہے کہ جس نے فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے اور پارٹیز میں سکون دیکھا ہے نا، اس نے نماز کا سکون دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے اسی میں سکون ہے۔ اس نے جناب ساری رات دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر کے مزے اٹھائیں، کبھی عشق رسول میں روتے ہوئے رات گزاری نہیں ہے، کبھی تہجد میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہا کے وہ لطف ہی نہیں دیکھا ہے۔ وہ سمجھ رہے یہ بورنگ لائف ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، دعوت اسلامی میں اتنے لاکھوں نوجوان کیوں آ گئے ہیں؟ آپ ایک بار ٹرائی تو کر کے دیکھیں نا۔ جب وضو کر کے انسان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، جو سکون کی فیلنگ ہے وہ دنیا کے کسی کلب میں نہیں ملے گی آپ کو، وہ دنیا کی کسی فلم میں نہیں ملے گی آپ کو۔ آج دنیا والے لڑکے لڑکیوں سے جو بھی معاملات چل رہے ہیں، جو افیئرس کہہ لیں، جو محبتوں کے معاملات اور گندی چیزیں، ان چیزوں میں وہ لطف نہیں ہے جو مدینے کی یاد میں رونے میں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا ہے۔
اس لیے آپ کو لگتا ہے بورنگ ہے. آپ آئیے تو صحیح. یہ کیوں لاکھوں نوجوان سر پر امامہ سجائے, چہرے پر داڑھی اور نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں, ان کے سامنے سے بھی بے پردہ عورت گزرتی ہے اور کیوں ان کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں کہ انہیں نبی پاک کی شرم و حیا والی وہ آنکھیں یاد آ جاتی ہیں. تو یہ وہ فرق ہے جو میرے بھائی دور رہ کر سوچ رہے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ہمیں سب کو مرنا ہے, اور اگر مرنا ہے اور اپنی قبر میں جانا ہے تو اللہ کو جواب دینا ہے. تو آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حسین نوجوان ہو اور اپنی اس حسن و جمال کے باوجود جوانی میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے, اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے کہ یہ ہے میرا حقیقی بندہ. تو یار اللہ فخر فرمائے, اللہ فرشتوں کے سامنے ذکر کرے اس نوجوان کے, تو وارے نہیں آ رہے نا. اللہ ہم سب کو ایسی زندگی عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسٹوڈنٹ ہو, پروفیشنل ہو, اولڈ ایج ہو, دعوت اسلامی ہے فل آف آفرنگس. دعوت اسلامی از اے فل سولوشن مدنی تحریک. حضور اس میں ایک سوال آپ سے یہاں پر ہم کرتے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے کہ اس وقت دیر از این انفارمیشن ایکسپلوژن. انفارمیشن بہت زیادہ ہے اور سورسز بھی بہت زیادہ ہیں. علم ہر طرف بکھرا ہوا نظر آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ رہنمائی کا معیار ایک نوجوان کھو چکا ہے. وہ ہر چیز کا سوال ایک تو خود ڈھونڈ لیتا ہے. ایک اندازے کے مطابق ایک سیکنڈ کے اندر لاکھوں نہیں بلکہ ملینز آف سرچز ہوتی ہیں اور وہ مختلف قسم کی سرچز ہوتی ہیں. اور یہاں پر ایک اتھارٹی کا کانسیپٹ ابھرتا ہے. ان ایجوکیشن سیکٹر دیر از اے کانسیپٹ آف اتھارٹی. ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ میڈیکل سائنس میں ایک اسپیشلسٹ اتھارٹی ہوتا ہے اور انجینئرنگ کے اندر ایک پروفیسر اتھارٹی ہوگا. یہاں پر جب اسلامی معلومات کی بات آتی ہے تب ہمارے پاس رہنمائی کا معیار کیا ہے جو ہمیں اوریجنل رہنمائی دے سکتا ہے؟ دیکھیں آپ کے سوال میں ہی جواب موجود ہے. آپ نے لفظ اتھارٹی یوز کیا. یہ دنیا کا دستور ہے کہ اب جو لوگ عقل نہیں رکھتے ان کا تو ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے, لیکن جو عقل مند لوگ ہیں وہ موبائل ٹھیک کرنے کے لیے تو انٹرنیٹ سے مدد لے سکتے ہیں. اپنی گاڑی کو کوئی پروزہ ٹھیک کرنا ہے اس کی تو مدد لے سکتے ہیں, لیکن اپنی باڈی کو ٹھیک کرنا ہے یا کوئی آپریشن کرنا ہے تو کوئی یہ نہیں کہے گا یار میں انٹرنیٹ پہ ہارٹ کا آپریشن کا ویڈیو دیکھتا ہوں اور اپنے بھائی کا آپریشن کر دیتا ہوں. تو کبھی بھی وہ نہیں کرے گا. وہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا کیونکہ یہ زندگی کا معاملہ ہے. ایک مسلمان کے لیے زندگی سے بڑھ کر اس کے ایمان کا معاملہ ہے, اس کے دین کا معاملہ ہے. تو دین تو سرچنگ پہ نہیں چلے گا نا کہ ہم نے جناب سوال ڈالا اور جو جواب آ گیا اس پر عمل کر لیا. تو اس کی بھی اتھارٹیز ہیں اور اس کے لیے ماشاءاللہ مفتیان کرام ہیں, علماء کرام ہیں جنہوں نے یہ زندگی گزاری ہے اس کام میں, جنہوں نے جس طرح ایک پروفیسر نے 15 20 سال پڑھا ہے اور جب جا کے ایک ڈگری حاصل کی اور آپ کہتے ہیں اب یہ اپنی فیلڈ میں اتھارٹی ہے. تو اس طرح جو مفتیان کرام ہیں انہوں نے 20 سال اسٹڈی کی ہے اور جب جا کے وہ یہاں پہنچے ہیں. اور آپ کہیں جناب میں انٹرنیٹ سے ہر چیز کا جواب نکال لوں تو یہ نہیں ہوگا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ علماء ہی کی کتابیں اگر انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, دعوت اسلامی وہ بھی آفر کر رہی ہے, آپ وہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں, آپ ان سے مسائل سیکھ سکتے ہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے اتھارٹی تو مفتیان کرام ہیں, علماء کرام ہیں. جس طرح ہم اپنی بلڈنگ بناتے وقت ایک اچھے انجینئر کو تلاش کرتے ہیں, نقشہ اس کو بتاتے ہیں, اس کے ذریعے بناتے ہیں, تو اس طرح اگر زندگی میں کوئی ایسا دینی مسئلہ درپیش آ گیا ہے تو اب اس کے لیے کسی مفتی صاحب کے پاس ہی جانا ہوگا. اور اس میں کوئی اپنے اندر ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اسلام تو خوبصورت مذہب ہے. علماء حق کے دیدار کو نیکی اور عبادت قرار دیا گیا, تو ان کے پاس جانا چاہیے, زانو تلمس طے کرنا چاہیے. اور دعوت اسلامی نے تو یہ دوریاں بھی ختم کر دی ہیں. میں کہہ رہا تھا دعوت اسلامی دور جدید کے تقاضوں کو کس طرح خوبصورتی سے پورا کر رہی ہے. نوجوانوں کو اٹریکشن ہوتی ہے جناب سوشل میڈیا سے, نوجوانوں کو اٹریکشن ہے انٹرنیٹ سے, وہ چاہتے ہیں ہم ویب سائٹ دیکھیں, وہ چاہتے ہیں ہم ٹی وی دیکھیں, ہر وہ ذریعے سے ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. اب جو یہ علماء کرام سے دوری ہے, الحمدللہ ہم نے آن لائن مدرسے شروع کر دیے ہیں, آن لائن جامعۃ المدینہ شروع ہو گیا ہے. آپ دنیا میں کہیں ہیں آن لائن آپ اپنے استاد صاحب سے رابطے میں آ جائیں گے, ان سے نماز کا مسئلہ بھی پوچھ لیں, ان سے جناب آپ اپنی عبادات کے معاملات پوچھ لیں. اور ذرا ٹپیکل کوسچن ہے تو وہ اتھارٹی اس معاملے میں نہیں ہے, پھر دارالفتہ اہل سنت آپ کے لیے موجود ہے. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ساری دنیا دارالفتہ اہل سنت سے ہی پوچھے. آپ کے ملک میں, آپ کے شہر میں جہاں ماشاءاللہ مفتیان کرام, عاشقان رسول مفتیان کرام ہیں, آپ جائیے اور ان سے سوال کر لیجیے. لیکن رائے ضرور لیں, مشورہ علماء کرام سے ہی ہوگا. ہم ہر چلتے پھرتے آدمی سے دین سمجھنا شروع کریں گے تو پھر گڑبڑی ہونی ہے. حضور آپ نے بالکل صحیح رہنمائی فرمائی, اور یہاں پر میں یہ عرض کروں گا اور یہ آپ سے سوال کے طور پر بھی پوچھوں گا کہ جس طرح ایک کسی بک میں جو بہت رینوڈ آتھر کی بک ہوتی ہے اس کی ایک ایک لائن کے اوپر بحث ہوتی ہے, اور ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کی ایک ایک لائن کو لکھتے ہوئے سوچ و بچار کا پورا پروسیس کیا گیا ہوگا,
پورا کنسنسس لیا گیا ہوگا, اس فیلڈ کے ماہرین سے مشورہ لیا گیا ہوگا. تو اسی طرح ایک جو فتوے کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں ریلیجس ورڈکٹ ہے, جس کو پاس کیا گیا ہوگا اس وقت بھی مکمل طور پہ ایک پوری رائے ہوئی ہوگی اور سارے ماہرین نے بیٹھ کر اس کو کیا ہوگا. اب اس کے اوپر ایک ایسا بندہ جو کہ اس فن سے یعنی ہی از ناٹ سو مچ ریلیجسلی نالج اورینٹیڈ, وہ اتنا زیادہ علم دین کو نہیں سمجھتا, وہ اس لائن پر بھی رائے زنی نہیں کر سکتا جس طرح کسی بڑی بک کے اوپر میڈیکل سائنس کا بھی چھوٹا اسٹوڈنٹ رائے زنی نہیں کرتا, پروفیسر ہی کرتا ہے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. اور حضور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے فرمایا کہ یہ دوریاں ختم ہوئی ہیں, علماء کی اسیس دعوت اسلامی میں ہر پلیٹ فارم پر ہے, فون کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, ویب سائٹ کے ذریعے, اور سب سے بڑھ ای میل کے ذریعے, اور سب سے بڑھ کر آپ فزیکلی جا سکتے ہیں. ہمارا ایک شعبہ ہے جس کو دارالفتاء اہل سنت کہا جاتا ہے, وہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے علماء کرام, اور وہ وہاں بیٹھ کر فیس ٹو فیس آپ کو رہنمائی کریں گے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام کر لیے, یعنی ایک تو بکس لکھ دی, بکس کی ٹرانسلیشنز ہو گئیں. اب ہم بینگ اے مسلم بہت سارے بیسکس کوسچن ہوتے ہیں ہمارے دماغ میں, تو دعوت اسلامی نے یا امیر علیہ سنت کی یہ بھی انوینشن ہے, کبھی سنا بھی نہیں تھا پہلے کبھی کہ فرض علوم بھی کوئی چیز ہے. سبحان اللہ. بینگ اے مسلم ہم پر کچھ علوم سیکھنا فرض ہیں, نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. بہت ساری ڈگریاں لے لی لوگوں نے مگر فرض علوم نہیں سیکھے. تو فرض علوم کیا ہیں ایک مسلمان کے لیے, پہلے اس کی لسٹ بنائی گئی, اور پھر یہ ریئلائز کیا کہ لوگوں کو کہتے رہیں گے آپ پڑھ لیں تو پڑھتے تو ہے نہیں, تو پھر کیوں نہ اس کا ایک کورس ڈیزائن کیا جائے. الحمدللہ یہ تقریباً 40 دن کا کورس بنایا گیا. بڑے بڑے مفتیان کرام, علماء کرام نے 40 دن تک, ہمارے کراچی فیضان مدینہ میں یہ ہوا تھا, لیکچرز دیے. اچھا ونس وہ ہو جاتا اور لوگ چلے جاتے, 2-4 ہزار لوگ آئے انہوں نے کر لیا, نہیں, امت کی خیر خواہی دیکھیں کہ اس کو پورا ریکارڈ کیا گیا, اس کی ویڈیوز بنی, اس کی ڈی وی ڈیز ریلیز ہوئی, اور ڈی وی ڈیز کے بعد اب اس کا میموری کارڈ ریلیز کر دیا گیا. اس کے بعد اس کو انٹرنیٹ پر بھی ڈال دیا گیا, کیونکہ ہمیں میموری کارڈ کمانے کے لیے نہیں چاہیے. اگر آپ ہم سے کچھ بھی نہ خریدیں, آپ فری آف چارج دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں اور یہ 40 لیکچر آف فرض علوم کورس ڈاؤن لوڈ کر لیں. روز کا 1-1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے, سن لیں. اینڈ آف 40 ڈیز آپ کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ مجھ پر جو فرض علوم تھے اکثر میں نے سیکھ لیے, تو 70-80% تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. پھر جو تھوڑا بہت رہ جائے گا وہ مفتیان کرام سے پوچھتے رہیں, لیکن سیکھیں تو نا, ٹائم دیں. تو دعوت اسلامی ہر سولوشن, یعنی ہمارا الحمدللہ یہ کتابوں میں بھی کسی بھی چیز میں پیسہ کمانا مقصود نہیں ہے. یعنی دنیا کی کون سی ایسا مکتبہ ہے کہ جس دن مکتبے پر کتاب آتی ہو اسی دن آن لائن بھی کر دی جاتی ہو. ہم تو چاہتے ہیں پڑھیں, آپ ہم سے خریدنا نہیں ہے, نہ خریدیں, علم دین حاصل کر لیں تاکہ ہم اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کا ہر کاؤنٹر کھلا ہوا ہے اور بڑے زبردست انداز سے علم دین کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہے. اب ہم ڈاکٹر اسامہ سے سوال لیں گے کہ وہ رکن شورا سے سوال کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور ابھی الحمدللہ آپ سے بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کو ملے ہیں, جس میں آپ نے ایک بات کی کہ پلاننگ ہمیں اپنی لائف کی کرنی چاہیے, اور ظاہر سی بات ہے پلاننگ ارلی پارٹ آف لائف میں ہی انسان کرتا ہے, ریسٹ آف دا لائف کے لیے. تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے اس وقت عقل میں اتنی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ آنے والی زندگی کی پلاننگ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کر سکے, اور اس حوالے سے اب ادھر ادھر سے جو گائیڈ لائن ملے گی وہ اس کو فالو کرتا جائے گا. موسٹ آف دا ڈاکٹرز, ایک مطلب ہم نے دیکھا ہے میں نے کہ اس فیلڈ کو چوز کرنے سے پہلے ان کی اپنی رائے نہیں ہوتی کہ ہم اس فیلڈ میں آئیں, بس ان کو ماں باپ نے کہہ دیا, استادوں نے کہہ دیا, وہ اس میں آ گئے. مطلب اتنا بھی نہیں پلان کیا ہوتا کہ میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے. آخرت کی پلاننگ اور باقی زندگی کو پلان کیسے کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. اب میرا سوال کچھ آپ کی ذات سے بھی کچھ تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ ایک بہت ہی فیسینیٹنگ لائف آپ کی ہے کہ ساری دن بھر میں آپ دین کے کام میں ہیں, پوری دنیا میں جا رہے ہیں, لیکن آپ کی ایک پرسنل لائف بھی ہے, آپ کی فیملی بھی ہے, آپ کے بچے بھی ہیں. تو آپ نے اپنی لائف کو پلان کیسے کیا تھا جب آپ ابھی بھی ماشاءاللہ نوجوانوں سے زیادہ انرجیٹک ہیں, لیکن جب آپ نوجوان تھے اس وقت آپ نے زندگی کو کیسے پلان کیا کہ میں نے اپنا فائنینشیل ساری جو وہ ترکیب ہے وہ بھی کرنی ہے, میں نے دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کرنا ہے, میں نے اپنے بچوں کے لیے بھی سارا کچھ کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں کچھ مدنی پھول دیں تاکہ ہم حضور. اس میں میں ڈاکٹر اسامہ کی بات میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں. تو نوجوانوں کے مسائل سے میری طرف موو ہو گیا حضور, ماشاءاللہ یہی ہمارے لیے ایک آئیڈیل فگر ہیں آپ الحمدللہ. میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کروں گا تاکہ اس میں آپ مزید رہنمائی کر سکیں. میرے پاس ایک کویشچن لکھا ہوا ہے کہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کے پاس پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کی بھی ذمہ داری ہے, اور دعوت اسلامی کا مدنی کام یہ بہت زیادہ برین سٹارمنگ رکھتا ہے. یعنی دعوت اسلامی کے مدنی کام کو باقاعدہ مینیج کیا جاتا ہے, مجالس ہیں, ان کے مدنی مشورے ہوتے ہیں, اور دعوت اسلامی کی 15 سے زیادہ مجالس ایسی ہیں جو اس کو رکن شورا کے پاس ہیں. اس کے علاوہ مدنی چینل پر آپ کی آمد ہوتی ہے,
اور تقریباً سارے جو سلسلے ہوتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتے ہیں. اب جب ریکارڈنگ دینی ہے تو آبویسلی پرانا سٹف بہت زیادہ تو دہرایا نہیں جائے گا, نیا سٹف بھی چاہیے. اب جس طرح آپ سلسلے میں بیٹھے ہیں, یہاں پر کوئی باقاعدہ پریپریشن نہیں ہے, ہی از ڈوئنگ اٹ ایکسٹمپورے, وہ ایکسٹمپورے دے رہے ہیں, فی البدی بول رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ سلسلے کرتے ہیں, ذہنی آزمائش کا سلسلہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ سلسلہ ہے. تو حضور 1440 منٹ ہوتے ہیں ایک انسان کے پاس پورے دن کے اندر. اور وہی ڈاکٹر اسامہ والی بات کہ ٹائم مینجمنٹ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑا ایشو ہے. ٹائم مینجمنٹ یہ بہت بڑے بڑے سی ای اوز کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے, اور ماشاءاللہ یہ آپ کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کچھ ہے اور سب کچھ چل رہا ہے. اس میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے نوجوان کی؟ دیکھیں, پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ نوجوان کو گائیڈ لائن کہاں سے, کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ واقعی اس وقت امیچیورٹی ہوتی ہے, وہ بلوغت نہیں ہوتی اس فیصلہ کرنے کے لیے. تو یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی بھی نوجوان اپنے آگے کے لیے فیصلہ کر سکے, اس کے لیے کسی گائیڈر کی ہی ضرورت ہوگی. بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ماں باپ ایسا لگ رہا ہوتا ہے وہ ہمارا نقصان سوچ رہے ہیں. بہترین گائیڈ ہیں ہمارے والدین, بہترین گائیڈ ہے کوئی ہمارا مذہبی پیشوا. الحمدللہ دعوت اسلامی میں جن نوجوانوں نے شروع میں اپنا ہاتھ پیر کامل کے ہاتھ میں دے دیا تو ان کی گائیڈنس کو لے کر چلے آج مفتی بن گئے. آج اللہ کی رحمت سے وہ پوری دنیا میں دین کا کام کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کسی کو اپنا پہلے رہنما مانا. نوجوان کا سب سے بڑا اس وقت پرابلم یہ کہ وہ سمجھتے ہیں میں ہی سب کچھ ہوں. اس کو ماں باپ سمجھاتے تو لگتا ہے یہ میرا برا چاہتے ہیں, لیکن ہماری عقل اس وقت واقعی تھوڑی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ جو اس وقت ابو کہہ رہے تھے نا ٹھیک کہہ رہے تھے, امی جس چیز سے روک رہی تھی وہ ٹھیک تھا, مجھے جو میرے محلے کے جو ماشاءاللہ نیک شخص تھے جو سمجھاتے تھے وہ ٹھیک تھا. تو ہمیں الحمدللہ یہ اب دعوت اسلامی یہ موقع دے رہی ہے کہ تمام نوجوان جو ہمیں سن رہے ہیں کہ وہ پہلے ایک بات کو مان لیں کہ مجھے اس ایج میں ایک رہنما کی ضرورت ہے جس نے زندگی کے یہ نشیب و فراز دیکھ لیے ہیں. ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انوینٹ ویل اگین, دوبارہ سے پہیہ ایجاد کرنے کی کوشش نہ کریں. جس نے زندگی گزار لی اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا لیں کہ اس کو جوانی میں کیا پرابلم آئی تھی. تو الحمدللہ آج کے دور میں قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت جیسی ہستی ہیں جو سب کو گائیڈ کر رہے ہیں, ان کی گائیڈنس پر عمل کریں. آپ زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, اللہ نے چاہا آخرت میں بھی کامیاب ہو. اور میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہے جو آپ نے میرے لیے سوال کیا. میں وہ فارچونیٹ شخص ہوں, اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ میرا بچپن ہی الحمدللہ میرے والد صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے, دعا کریں اللہ درازی عمر بالخیر دے, وہ امیر علیہ سنت کے قریبی دوستوں میں سے تھے اور دعوت اسلامی بننے سے پہلے وہ امیر علیہ سنت کے قریب ہو گئے. دعوت اسلامی اس کے بعد اسٹارٹ ہوئی. تو میں اس وقت 80 میں میری 6 سال عمر تھی, 74 کی میری پیدائش ہے, تو مجھے 6 سال 7 سال 8 سال کی عمر سے وہ لے جانا شروع ہو گئے. تو ایک والد صاحب رہنما تھے, دوسرے پھر امیر علیہ سنت مل گئے. تو اب وہ جو گائیڈ لائن بنتی گئی اور وہ سب ہوتا گیا تو وہ اللہ کی رحمت سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, اللہ قبول کر لے. باقی آپ نے کہا کہ آپ کیسے مینج کرتے ہیں, مجھے اس چیز سے شدید اختلاف ہے جو انہوں نے کہا نا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بہت بیزی ہوں, یہی ان کی غلطی ہے. ہم بیزی نہیں ہیں, ہم بیزی بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ لک بیزی ڈو نتھنگ. اگر میرے ساتھ کوئی بیزی بندہ بیٹھ جائے اور اپنا شیڈیول بتائے کہ کس بات کے آپ بیزی ہیں, زندگی میں بہت ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے, ہم خواہ خواہ اپنے آپ کو کہہ کر بیزی کر رہے ہوتے ہیں. جس دن آپ نے فیل کرنا شروع کیا نا کہ میں بالکل ریلیکس ہوں, اب بہت سارے کام کر لیں گے اور آپ کے پاس پھر بھی ٹائم اسپیئر ہوگا. اب ایشو مثال کے طور پہ ایک تھوڑا سا ایگزامپل کر لیتے ہیں. پروفیشنل لوگ بیٹھے ہیں, ایک پروفیشنل آدمی کیسے لائف گزارتا ہے, اس کا میکسیمم 8 گھنٹے یا گن لے 10 گھنٹے جاب یا بزنس کو وہ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. 8 سے 10 گھنٹے آپ نے جاب کو دے دیے, 24 گھنٹے. 7 گھنٹے آپ اچھی نیند کر لیں تو آپ فریش ہو جاتے ہیں, 7 گھنٹے آپ آرام کو دے دیں, تو اگر 9 گھنٹے اور 7 گھنٹے ملائیں تو بن گئے 16 گھنٹے. اس کے بعد جناب آپ کہتے نہیں فیملی کو بھی ٹائم دینا چاہیے, چلیں فیملی کو بھی روز کے 2 گھنٹے دے دیجیے, اچھی طرح ان کے ساتھ ڈنر کیجیے, لنچ کیجیے, ملاقات کیجیے, بچوں کی تربیت کیجیے. 16 اور 2 گھنٹے 18 گھنٹے ہو گئے. 2 گھنٹے ٹریفک کو دے دیجیے. آپ کہیں گے میں آفس جاتا ہوں, گھر آتا ہوں, اس میں بھی پھنستے ہیں نا, چلیں جناب وہ بھی لے لیجیے. 20 گھنٹے ہو گئے. اب 4 گھنٹے کہاں ہیں؟ آپ نے آرام بھی کر لیا, آپ نے لنچ بھی کیا, ڈنر بھی کیا, آپ نے فیملی کو ٹائم بھی دیا, پورا بزنس اور آفس کو ٹائم دیا. اس کے بعد 4 گھنٹے کہاں ہیں؟ اب ان 4 گھنٹوں میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم گوسپس کر رہے ہوتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹی وی کا ریموٹ گھما رہے ہوتے ہیں. اگر یہی 4 گھنٹے میں پروڈکٹیو بنا لوں تو ان 4 گھنٹوں میں الحمدللہ علم دین بھی سیکھ سکتا ہوں, تلاوت قرآن بھی کر سکتا ہوں, 5 نمازیں بھی پابندی سے پڑھ سکتا ہوں, ذکر و اذکار بھی کر سکتا ہوں, اپنی اسٹڈی کو انہینس بھی کر سکتا ہوں. اور اگر دعوت اسلامی کا کام کرنا چاہوں تو تمام چیزوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ 1-2 گھنٹے روز یہ بھی کر سکتا ہوں. ہاں اب جب ہمارے لیول پہ یا بڑی ذمہ داری پر کوئی پہنچتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. وہ جو 9 گھنٹے بزنس کے لیے رکھے تھے وہ کم کرنا شروع کر دیں, اس میں 3-4 گھنٹے لے لے تو آپ کے پاس اب 5-6 گھنٹے بن گئے, تو بہت کام ہو جائے گا. اور اللہ کی رحمت سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے, اللہ میرے
گھر والوں کو سلامت رکھے. اور یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اچھی فیملی ہے, ویل سیٹل فیملی ہے, تو فیملی میں کسی ایک کو دین کے کام میں لگا دینا چاہیے. تو انہوں نے چائلڈ ہوڈ سے ہی, میری نوجوانی سے یوں کہہ لیجئے, مجھے انہوں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کو بزنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بزنس کر رہے ہیں, آپ دین کا کام کریں. تو انہوں نے مجھے سپورٹ کرنا شروع کر دیا اپنی کمپنی میں. میں یہ مشورہ بھی دوں گا اگر مجھے ایسی رچ فیملیز یا بزنس فیملیز دیکھ رہی ہیں, تو گھر کا ایک فرد, ایک مشہور ہے کہ بھائی خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, خاندان میں ایک انجینئر ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں خاندان میں ایک عالم دین ہونا چاہیے, اللہ کرے خاندان میں ایک مفتی ہونا چاہیے, حافظ قرآن با عمل ہو تو خاندان کے 10 افراد کو جنت میں لے جائے گا نا, حدیث کے الفاظ ہیں. تو وہ سامان کرے نا. اچھا ایک اور غلطی کیا کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنے بچے کو وقف بھی کرتے ہیں نا نیکی کے کام کے لیے, وہ ڈی مورلائز ہو جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے میرا بھائی گاڑی لے رہا ہے, میرا بھائی بزنس میں ہے, وہ تو کما رہا ہے, میں تو غریب رہ گیا. یہ نہ کیجیے گا. اگر فیملی کے کسی ممبر کو دین کے لیے وقف کریں تو اس کا اتنا ہی پارٹ رکھیں کہ جتنا دوسرے بھائی کا ہے یا جس طرح دوسرے لوگوں کا ہے, تاکہ وہ انرجی کے ساتھ کام کرے. الحمدللہ میری فیملی نے میرے ساتھ یہ کیا کہ مجھے ایز اے پارٹنر رکھا ہے انہوں نے کمپنی میں, جو وہ ارننگ کر رہے ہیں میرا حصہ ہے اس میں. تو اب تو میں بالکل کھلے عام دین کا کام کر رہا ہوں, مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی رحمت سے بعض اوقات سپورٹ کرنے والوں کو زیادہ ثواب مل رہا ہوتا ہے. تو جو مجھے ایسے لوگ, آپ سوال کر ہی لیا آپ نے میرے بارے میں, تو میں اس نیت سے یہ جواب دے رہا ہوں کہ اللہ کرے کچھ اور فیملی یہ انیشیٹو لیں کہ اپنی اگر 4 بیٹے ہیں تو ایک بیٹا دے دیں اللہ کے دین کے لیے. اور جو رچ فیملی کے لوگ ہیں, جو بزنس مائنڈ کے لوگ ہیں, جو ویل سیٹل لوگ ہیں, وہ بڑا کام کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی گرومنگ ہوئی ہوتی ہے. وہ ایک اچھے انداز میں, جب ان کو معاش کی فکر نہیں ہوتی تو وہ اور بڑا کام کر لیں گے. حضور یہاں پر میں جو آپ کی ایک بات سے یہ عرض کروں گا کہ جو آپ نے فرمایا کہ اس اسٹوڈنٹ کو اور وہ جو فیملی ممبر ہے جس کو انہوں نے وقف کیا, حافظ یا عالم دین بنایا, اس کا سٹیٹس وہی رکھیں. یہ دعوت اسلامی نے ہمیں سکھایا. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں آج ایک عالم دین کی قدر جو امیر علیہ سنت نے اس امت کو سکھائی. ابھی اس وقت ہمارے پینل میں یہ فورن کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, اور انہوں نے فورن کوالیفیکیشن کے بعد اپنی ٹیچنگ کے دوران میں آن لائن کئی سال کے کورسز کیے ہیں, شریعت کورس وغیرہ کیا ہے, اور اس وقت ان لوگوں کے دل میں قدر ہے. ورنہ عام طور پہ ایک جو ٹیگ اور نوشن لگ جاتا ہے کہ یہ مسجد کے امام صاحب ہیں, ان کی ایک قدر کی ایک لمٹ ہوتی ہے. لیکن دعوت اسلامی نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایک عالم دین کی قدر کیا ہے. کیا کہ جب ان کے سامنے بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہوں, بلکہ ایون دعوت اسلامی کے بڑے بڑے نگران بیٹھے ہوں, اراکین شورا بھی بیٹھے ہوں, تو امیر اہل سنت کے ساتھ اسٹیج پر آپ کو علماء ہی ملیں گے, مفتیان کرام ہی ملیں گے. یعنی وہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے ساری دنیا کے لیے کہ علماء کرام کا مقام یہ ہے, ان کا ادب یہ ہے, اور الحمدللہ وہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے پوری دنیا میں امیر علیہ سنت کے ذریعے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور اگلے کویشچن کی طرف ہم چلیں گے آپ سے. کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایک گلوبل ایشو ہے آج نوجوانوں کے اندر. جس طرح ابھی شروع میں ہم نے بات کی کہ پاکستان کا اور کئی دنیا کے ممالک ایسے ہیں, خصوصاً افریقن کنٹریز, جہاں پہ یوتھ بلج موجود ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ یوتھ بلج یعنی نوجوانوں کی کثیر تعداد, اٹس لائک اے ٹکنگ ٹائم بام. اب اگر تو الٹریسی ہوگی, یہ ایک جملہ میں بول رہا ہوں, illiterate, unemployed and without a productive skill set, young people, young citizens, their anxieties and frustration are approaching boiling point. تعلیم نہیں ہے, بے روزگاری بہت زیادہ ہے, ہنر نہیں ہے. ریسرچ کے مطابق اتنے نوجوان ایک آبادی کے لیے انگزائٹی اور سٹریس کا بہت بڑا سورس بن رہے ہیں. اور پاکستان کے ایک بڑے شہر کی سٹیٹسٹکس میرے پاس موجود ہیں جس میں مور دین 50% یوتھ وہ نارکوٹکس کی ایڈکٹ بن چکی ہے, وہ نشہ کر رہی ہے. اب حضور اتنی تعداد میں اگر افراد کو مواقع نہیں مل رہے تو اس کا مطلب سوسائٹی میں کچھ کمی ہے, سوسائٹی ان کو وہ چیز دے نہیں پا رہی. اور جوانی کے اندر ایک پیشن بھی ہے جو ہم نے بات کی, اس کو چینلائز بھی کرنا ہے. اب دعوت اسلامی ان دونوں چیزوں کے بارے میں کیا ہمیں رہنمائی دیتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جوانی میں جو پیشن ہے اس کو چینلائز کیسے دعوت اسلامی نے کیا, اور دوسرا کیا دعوت اسلامی کے اندر بھی ان نوجوانوں کے لیے امپلائمنٹ کے مواقع موجود ہیں؟ دیکھیں, جوانی کے اس جذبات کو, اس دھارے کو کسی طرف تو موڑنا ہوگا. اگر وہ شیطانی کاموں میں لگ گیا تو انسان پھر بہت کچھ برا کر جاتا ہے. لیکن اگر اسی جذبے کو نیکی کی طرف لے آیا جائے تو ماشاءاللہ نوجوان علماء نے, نوجوان مبلغین نے وہ کچھ کر دکھایا کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ پورے ملک میں جا کر دین کا ڈنکا بجا دیا, سینکڑوں لوگوں کو مسلمان کر دیا. تو اصل چیز یہ کہ ہمیں جذبات کا رخ موڑ کر اچھے جذبات کی طرف آنا ہوگا. جذبات سے نہیں دوری ہو سکتی. یہ جوانی کا جو جذبہ ہے, مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری نے ایک ہی شعر میں بات سمجھا دی نا, فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. تو جوانی ہے تو واقعی دین کا کام کرنے کے لیے ہے نا, تو بالکل چینلائز کرنا ہوگا اپنے اس پیشن کو, اپنے ان جذبات کو, اپنے ان احساسات کو.
اب رہی بات کہ واقعی یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ کئی ملکوں کا مسئلہ ہے کہ نوجوان بڑی تعداد میں اگر فارغ ہوں تو وہ فارغ رہ کر برائی کی طرف جا سکتے ہیں، ملک کے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں، برے کاموں میں بھی لگ سکتے ہیں، ہو بھی رہا ہے ایسا. تو ظاہر دعوت اسلامی حکومت نہیں ہے، دعوت اسلامی کوئی ملکی سطح پر اتنی بڑی کوئی وہ نہیں ہے کہ جناب سب کے لیے کوئی امپلائمنٹ کا ہم کوئی کام کر سکیں. ہم اپنے جس کو کہیں دائرہ کار میں تو یہ آپشن دے رہے ہیں، لیکن یہ کام سوچنے حکومتوں کے ہیں. ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ مسلمان کے دل میں اگر خوف خدا ڈال دیا جائے نا، ہر نوجوان کے دل میں خوف خدا اور عشق رسول ہو جائے. دیکھیں میں آپ کے سامنے اچھا بن جاؤں، کئی نوجوان ماں باپ کے سامنے بڑے اچھے ہیں، استاد کے سامنے بڑے باادب ہیں، اکیلے میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اکیلے میں خوف خدا ہی ہوگا جو روکے گا. اللہ اکبر. انسان کے دل میں جب خوف خدا ہو تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ ایک اچھا مسلمان بن کے رہے گا. دعوت اسلامی یہ تو کر سکتی ہے مگر کروڑوں نوجوان کو جاب تو نہیں دے سکتی. تو یہ وہ دین اور قوم اور ملت کی خدمت ہے جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو اللہ کا خوف دلایا جائے، آخرت کی یاد دلائی جائے کہ تمہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے یہ یاد رکھنا رب دیکھ رہا ہے. تو یہ ہماری کوشش جاری ہے. البتہ یہ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی کہ دعوت اسلامی میں الحمدللہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. ہماری دعوت اسلامی میں اس وقت 19,000 سے زیادہ امپلائیز ہیں. 19,000 امپلائیز دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ اس میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بھی ہے، اس میں جناب ہمارے چینل کے اندر ڈائریکٹرز بھی ہیں، تو ایڈیٹرز بھی ہیں، تو یہ تقریباً ینگسٹرز ہیں، اور اس میں کئی ہمارے علماء بھی ہیں. ہمارے علماء نے یہ کورسز کر کے یہ جو ٹیکنیکل سائڈز ہیں یہاں پر جاب لی ہیں. پھر اس کے ساتھ مدرسے کے قاری صاحبان ہیں، جامعۃ المدینہ کے علماء ہیں، مسجدوں کے امام ہیں. تو 19,000 لوگوں کی سیلری جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ذمے ہے، اور ڈے بائی ڈے یہ انکریز ہو رہا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں بہت بڑا فنڈ بھی ریکوائرڈ ہے جس کی ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ کہیں کہ جناب یہ کروڑوں جو نوجوان اگر ان امپلائی ہیں تو اس کے لیے ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہی سولیوشن ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو، عشق رسول ہو، وہ اچھا شہری بھی بن جائے گا. تو ہمارا ساتھ دیجیے اس پیغام کو، اس سافٹ ویئر کو لوگوں کے دلوں میں داخل کرنے کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور اس کا مطلب کہ ایک پروڈکٹیو سٹیزن بننے کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے، اچھا مسلمان بن گیا، وہ پروڈکٹیو سٹیزن بھی بن گیا، وہ لوگوں کا خیال رکھنے والا بھی بن گیا، وہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا بن گیا، وہ صفائی کرنے والا بن گیا. یعنی جو حکومت کو ایک اچھا سٹیزن ریکوائرڈ ہے نا، اگر اچھے مسلمان بنا دیے جائیں تو وہ بہترین شہری بن جاتا ہے. اور حضور دعوت اسلامی کی کتب کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو مدنی بہاروں کا سیکشن ہے وہ در حقیقت ایک ایسا سٹیزن جو کہ بوجھ تھا اپنے محلے پر، اپنے گھر پر، ایک گندا نوشن تھا، لوگ جان چھڑانے کی باتیں کرتے تھے، آج پورے محلے کی آنکھ کا تارا بنا ہوتا ہے. پورے محلے کے اندر اور پورے خاندان میں اس کی مثالیں دی جا رہی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ پروڈکٹیو سٹیزن بننے کے لیے گڈ مسلم بنیے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو ٹیچر بھی ہیں انشاءاللہ وہ رکن شورا سے کوشچن کریں گے. جی حضور، میرا آپ سے سوال ہے کہ ظاہر بات ہے ہمارا جو پروگرام ہے نوجوانوں کے مسائل سے متعلق ہے، اس میں پاکستان کے نوجوان تو نہیں پوری دنیا کے نوجوان ہیں. تو اس میں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ جو نوجوان ہیں پوری دنیا کے وہ کچھ لبرل ہو رہے ہیں، مینس کہ وہ لادینیت کی طرف جا رہے ہیں. تو اس لادینیت کو ختم کرنے کے لیے دعوت اسلامی اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ جی واقعی یہ ایک بڑی وبا ہے اور بڑی برائی ہے کہ اب ایک سازش کے تحت نوجوانوں کے دلوں میں یا ذہنوں میں ایسے سوالات کریٹ کیے جا رہے ہیں اور ان کو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات یا ایسی باتیں ان کے اندر ڈیلیور کی جا رہی ہیں. دیکھیں دعوت اسلامی تو ڈے ون سے جو کام کر رہی ہے بیسیکلی وہ لبرلزم کے اور اس طرح کے خیالات کے خلاف ہی ہے نا. جب آپ ایک کسی کو راسخ پکا مسلمان بنا دیں گے، اس کی ایمانیات مضبوط کر دیں گے، اللہ اور اس کے رسول پر اس کا بھروسہ اور یوم آخرت پر اس کا یقین مضبوط ہو جائے گا، تو وہ ان باتوں کی طرف نہیں جائے گا. جاتے وہی لوگ ہیں. ایک بڑی پیاری مثال ہے کہ آپ کانکریٹ کی دیوار میں پن ڈالنے کی کوشش کریں تو وہ پن ٹوٹ جائے گی، پن اندر نہیں جائے گی، لیکن چپ بورڈ کے اندر وہ پن چلی جاتی ہے کیونکہ وہ نرم ہوتا ہے. تو جس کے دل میں یقین اسلام نرم ہوگا وہیں یہ لبرلزم اور لادینیت والی باتیں جائیں گی. تو الحمدللہ دعوت اسلامی اس پر یہی کام کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے رب عز و جل سے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نوجوانوں کو ایسا انٹیکٹ کر دیا جائے، عشق رسول کی ایک ایسی شمع ان کے دلوں میں روشن کی جائے کہ یہ باتیں انہیں اٹریکٹ نہ کریں. یہ تو ہوئی بات. دوسرا، چونکہ اب ڈائریکٹلی جو اس سے متاثر ہو گئے ہیں ان کا علاج کیا ہے، تو الحمدللہ قبلہ ہمارے مفتی قاسم صاحب سلسلہ فرما رہے ہیں اندھیرے سے اجالے کی طرف. مدنی چینل پر وہ آن ایئر ہوتا ہے اور اس میں اس طرح کے سوالات پر وہ ڈائریکٹلی جواب دے رہے ہیں، اور ان قریب انشاءاللہ کچھ اور سلسلے بھی ہم شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. سورہ اندھیرے سے اجالے تک بہت ہی زبردست سلسلہ ہے، اور اکثر اوقات ابھی بھی مفتی قاسم صاحب کا ایک بڑا اچھا کلپ وائرل ہوا ہے، ہمارے شعبہ تعلیم میں بہت شیئر بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ لادینیت کیا ہے اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے. اور حضور دعوت اسلامی کا یہ جو ایک
ایک بڑا اسپیشل اور اٹریکٹیو ایسپیکٹ ہے کہ مختصر سے کلپ کے اندر بہت سی وسیع بات کو سمیٹ دیا جاتا ہے. اگر پھر بھی تشنگی رہے تو دارالفتہ اہل سنت موجود ہے. حضور ایک سوال آپ کی ذات کے متعلق ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو بھی تھوڑا کور کرے گا کہ یو ٹریول اکراس دا گلوب, آپ پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں, اور اب جب یہ سلسلہ ریکارڈ ہو رہا ہے کچھ دنوں بعد آپ کا دوبارہ یو کے کا سفر بھی ہے, اللہ تعالیٰ خیر سے آپ کو لے جائے, اور آپ مور دین, جو مجھے انفارمیشن ہے, مور دین 50 کنٹریز میں آپ اس وقت جا چکے ہیں. اب جب جاتے ہیں خاص مشن لے کر جاتے ہیں اور اس مشن کو سرو کرتے ہیں, وہ دعوت اسلامی کا مدنی پیغام ہے. حضور یہ کلچرز بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں, یو آر گوئنگ ٹو ایڈریس اے ڈفرینٹ کلچر, اور آپ کے پاس ایک ہی پیغام ہے اور وہ دعوت اسلامی کا کلچر وہ ایک ہی ہے. اب یہ انٹر کلچر چیلنجز آپ کو درپیش ہوتے ہوں گے, اور آپ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرتے ہیں؟ وہاں بھی نوجوانوں کی کثیر تعداد ہے, اور ظاہری بات ہے یہاں پہ اگر کردار میں تنزلی ہے تو وہاں پہ وہ کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے. تو ہاؤ یو ٹیکل دس چیلنج آف انٹر کلچر ڈفرینس؟ اصل میں تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو لے کر جاتا ہوں کہ جن کے پیغام کو دنیا نے پہلے ہی قبول کیا ہوا ہے. اسلام کی شمع روشن ہوئی مکہ پاک سے, اور نبی پاک کے اس پیغام کو جب صحابہ لے کے دنیا میں گئے تو وہ وہی پیغام تو لے کر گئے, ہر کسی نے ایکسیپٹ کیا, اور اربوں مسلمان آج دنیا میں ہیں. تو کلچر اتنا ڈیفر نہیں کرتا, یہ تو دنیا کا دستور ہے. اب ملٹی نیشنل کمپنی کی پروڈکٹس کی میں نام نہیں لیتا, لیکن کئی صابن ایسے ہیں, کئی کولڈ ڈرنکس ایسی ہیں, کئی جناب فوڈ چین ایسی ہیں جو پاکستان میں بھی خریدیں تو ویسا ہی ملتا ہے, امریکہ میں جائیں تو بھی ویسا ہوتا ہے. وہ امریکہ میں جا کے اس کا ٹیسٹ چینج نہیں ہو جاتا. تو جب چھوٹی چھوٹی یہ کمپنیاں کھانے پینے کی چیزوں کی ٹیسٹ ایک رکھ سکتے ہیں, تو آپ عشق رسول کی شمع اتنی پیاری ہے کہ دنیا میں کہیں بھی جائیں مسلمان کے دل میں لو لگی جاتی ہے. نبی پاک سے محبت کا رشتہ اتنا پیارا ہے کہ رنگ الگ ہو, لباس الگ ہو. لباس ہماری جنگ نہیں ہے, ہمارا جو ہے وہ جو جس کو آپ کے کلچر پرابلم نہیں ہے, ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کسی سے بات کر رہے ہیں, اور ہمارا رشتہ ایک امتی کا رشتہ ہے, نبی پاک سے محبت کا رشتہ ہے. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ عشق کی جو زبان ہے نا, وہ کسی سے بھی کریں اس کو اچھی لگتی ہے, اس کو قبول ہی کرتا ہے, وہ دل میں اتر ہی جاتی ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ کر دکھایا ہے کہ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں دعوت اسلامی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ ہم نے عربیوں کو دیکھا, ہم نے افریکنز کو دیکھا, ہم نے انگریزوں کو دیکھا. ابھی یو کے کی بات چلی ہے پچھلے سال, ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے, نگران شورا, اور ہم لاسٹ ٹائم شاید 1 سال ہی ہوا ہے, ہم گئے تھے. تو وہاں پر یو کے میں جامعۃ المدینہ کی جو گریجویشن سیریمنی تھی, تو وہاں ایک ایسے اسلامی بھائی سے ہم نے چینل پہ بھی ان کو دکھایا, بلکہ دکھائی دیتے ہیں ہمارے ناظرین کو, کہ 73 ایئرز اولڈ ہمارے نور بھائی درس نظامی کر کے فارغ ہوئے. یہ یوتھ کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ جو کہتے ہیں یار میں کہاں سے ٹائم نکالوں. یہ مسلمان نہیں تھے, یہ انگریز تھے, انگریز ہیں, مسلمان نہیں تھے, بلکہ یہ غیر مسلموں کے پریسٹ تھے, ان کی مذہب کی طرف بلانے والے تھے. مگر 65 ایئرز کی ایج میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اب درس نظامی کرنا ہے. 73 ایئرز کی ایج میں ماشاءاللہ عالم دین بن گئے. کمال دیکھیں, کچھ عرصہ پہلے کفر کی طرف بلا رہے تھے, آج مسلمانوں کے عالم بن چکے ہیں اور اسلام کی طرف بلانے والے بن گئے ہیں. یہ کتنا بڑا ریولوشن ہے. دعوت اسلامی نے کیسے ان تک پیغام پہنچایا, کلچر بھی الگ تھا, رنگ بھی الگ تھا, لیکن اللہ کی رحمت سے یہ محبتوں کا پیغام ہے جو پہنچ ہی جاتا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں, یو کے چلتے ہیں. بریڈ فورڈ کے اندر ایک ایسی شخصیت جن کی عمر پہلے آپ دیکھیں گے اندازہ ہو جائے گا کہ جب یہ عالم دین بن سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہمت کر کے ہم بھی جناب علم دین حاصل کریں. نہیں ہو سکتی صدقے سے مالوں میں کمی کوئی, نہیں ہو سکتی صدقے سے مالوں میں کمی کوئی, خبر ان کی ہے جن سا ہے نہ صادق نہ امی کوئی. یہ وہ اسلامی بھائی ہیں, لوگ کہتے ہیں دعوت اسلامی کی مدنی بہار بتائیے. آج ہم دعوت اسلامی کی مدنی بہار آپ کو دکھا رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اپنی آنکھوں سے دیکھیں, یہ نور بھائی, اور یہ یاد رہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ مسلمان بھی نہیں تھے, بلکہ یہ غیر مسلموں کے پریسٹ تھے. دوسرے لفظوں میں ان کے مذہب کی طرف بلانے والے تھے. اسلام قبول کیا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے. اس ایج میں ان کا یہ ذہن بنا کہ مجھے عالم بننا ہے, کیونکہ علم دین کے فضائل سنے ہوں گے, درس نظامی میں داخلہ لیا. What is your age now, brother? 73 ایئرز کی عمر میں آج ان کی دستار فضیلت ہو رہی ہے. علماء
علماء بیٹھے ہیں یہاں پر, میں سمجھتا ہوں شاید یہ تاریخ دارالعلوم میں بھی یہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہوگا کہ کسی 73 سالہ طالب علم کی جو آج درس نظامی سے فارغ ہوئے ہیں ان کی دستار فضیلت, یعنی شاید ان کی دستار فضیلت کرنے والے ان سے عمر میں چھوٹے ہوں گے اور ان کی عمر زیادہ ہوگی. تو یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا. اٹ مینز ہمارا میسج بچوں سے لے کر, چھوٹی عمر سے لے کر بڑی عمر تک سب کو الحمدللہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. ہمارے اسلامی بھائیوں کو چاہیے, دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو چاہیے کہ ہم ہر اسلامی بھائی تک نیکی کی دعوت پہنچائیں, وہ کسی بھی ایج فیکٹر میں ہو. انشاءاللہ ہماری مدد ہوگی. اللہ میری اور آپ کی, ہم سب کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے. نہیں ہو سکتی صدقے سے مالوں میں کمی کوئی, نہیں ہو سکتی صدقے سے مالوں میں کمی کوئی. ون یونیورسل میسج آف دعوت اسلامی, یہ اس کلپ سے ہم نے سیکھا. حضور اب ہم اپنے آئی ٹی پروفیشنل جو ہیں شعیب بھائی, ان سے کوشچن لیں گے آپ کے لیے. جی شعیب بھائی. جو میرا کوشچن یہ ہے کہ فی زمانہ سوشل میڈیا کا جو ہے نا وہ کافی زیادہ یوز ہو رہا ہے, اور بالخصوص نوجوان جو ہے اس کا بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پر جو ہے نا وہ مختلف قسم کی پوسٹ آتی ہیں جس میں جو ہے نا وہ اخلاقیات پہ بھی جو ہے نا وہ اخلاقیات کی تباہی کی جاتی ہے. اسی طرح سے جو ہے نا وہ عقائد کے بارے میں, اسی طرح سے جو ہے وہ غیبتیں کی جاتی ہیں, حسد کیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایسی جو ہے نا وہ پوسٹ ہوتی ہیں کہ جو گناہوں کی طرف ابھارتی ہیں. یوں ہی سوشل میڈیا کے اندر جو اب لائیو سیشنز کا بھی جو ہے نا وہ اجرا ہوا ہے, ان کا آغاز ہوا ہے, جس کی وجہ سے گناہوں کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اسی طرح اگر دیکھیں موبائل ایپس کی طرف, ویب سائٹس کی طرف دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے نا وہ گناہوں کی طرف مائل کرنے کا, عقائد کی خرابی کا اور اخلاقیات کو تباہ کرنے کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ اس حوالے سے دعوت اسلامی کیا کردار ادا کر رہی ہے کہ نوجوانوں کو عقائد کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے اور گناہوں سے بچانے کے حوالے سے جو ہے نا وہ کیا اپنا جو ہے نا رول پلے کر رہی ہے دعوت اسلامی؟ دیکھیں دعوت اسلامی تو کام ہی یہی کر رہی ہے نا, ہمارا تو بزنس ہی یہی ہے کہ نیکی کی دعوت دینا ہے. ابھی ہم جو سلسلہ کر رہے ہیں یہ بھی نوجوانوں کو آخرت کی یاد دلانا ہے, ان کو دین کے قریب لانا ہے. لیکن بات یہ کہ میں نے آپ کی نہیں سننی ہے اور میں نے دوسروں کی سننی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی یہ کہے کہ یار باہر بارش بہت ہے, آج پھر بھیگنا پڑے گا. بندہ چھتری لے کے نکلتا ہے نا. تو یہ گناہوں کی اگر بارش ہو رہی ہے اور انٹرنیٹ پر اگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں دیکھنے والی, تو میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ نوجوان بچ نہیں پاتا؟ میں دیکھوں نا, میں ایسی جگہ جاتا کیوں ہوں جہاں میری آنکھیں حرام سے بھر جائیں, میں ایسی باتیں سنتا کیوں ہوں جو مجھے بہکا دیں یا مجھے برے کام کی طرف لے جائیں. مجھے خیال تو خود رکھنا ہوگا نا. جہاں آگ لگی ہو لوگ اس کے قریب نہیں جاتے, برابر کی بلڈنگیں بھی خالی کر دیتے ہیں کہ کہیں برابر والی بلڈنگ میں بھی آگ نہ لگ جائے. لیکن ہمیں پتہ ہے وہاں آگ لگی ہوئی ہے اور ہم روز اپلیکیشن کھول کر یا انٹرنیٹ کھول کر ان پیجز پر جائیں اور پھر اپنے اخلاقیات اور اپنے معاملات کو خراب کریں. دعوت اسلامی اپنے حصے کا دیا تو جلا رہی ہے. ہم اپلیکیشنز بھی لے آئے ہیں, ہم چینل بھی لا رہے ہیں, چینل کی جو نشریات ہیں وہ بھی ہم نے انٹرنیٹ پر فیس بک پر لائیو دے دی ہیں, اپنے پیجز بنا دیے ہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے تو ایک نوجوان کو, ایک مسلمان کو خود اپنے آپ کو بچانا ہے نا کہ یہ میرے رب نے منع کیا ہے, یہ میں نہیں دیکھ سکتا. یہ تھوڑی دیر کی لذت مجھے جہنم کے کہیں گہرے گڑھے میں نہ ڈال دے. آدھے ایک گھنٹے کی انجوائمنٹ میری آنکھیں اگر حرام دیکھ رہی ہیں. دیکھیے ہم جب سرما لگاتے ہیں تو ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں یہ سرمے کی سلائی میری آنکھوں کو زخمی نہ کر دے, بڑی نازک ہے میری آنکھ. لیکن جو حدیث پاک کا مضمون ہے, جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کریں گے ان کی آنکھوں کو اللہ ناراض ہوا تو جہنم کی آگ بھر دی جائے گی. آنکھوں میں جہنم کی آگ اور جہنم کے کیل ٹھونکے گئے تو کیسے برداشت کریں گے؟ تو یہ تھوڑی دیر کے لیے جو انٹرنیٹ پر بے حیائی کے مناظر اور بری باتیں دیکھتے ہیں, خدا را اس سے باز آئیے, بچنا ہمیں خود پڑے گا. یہ بڑا عجیب سا جواب ہے کہ جناب ماحول ایسا ہے کہ بچ نہیں پاتے. ماحول نہیں ہے, میرا دل ایسا ہے. جس کو بچنا ہو نا تو وہ یورپ کے اندر بھی تہجد گزار بن جاتا ہے, اور جس کو نہ بچنا ہو وہ مکے کے اندر بھی چوری کر رہا ہوتا ہے. طواف کے اندر لوگ چوریاں کر دیتے ہیں. تو نہیں بچنا, یہ میں گندا ہوں, میں ماحول کو دوش نہ دوں. مجھے شوق ہے میں ان جگہوں پر جاؤں, نہ جاؤں ضروری تو نہیں تھا. انٹرنیٹ کے بغیر پہلے بھی زندگی گزرتی تھی. اگر انٹرنیٹ پہ جانا ہی ہے تو وہ چیز دیکھوں جو میری, یعنی یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ اتنا سا آلہ جو ہے مجھے جہنم میں لے جائے. میں نے خریدا, میں نے جناب اس پہ خرچ کیا اور یہی مجھے جناب جہنم کے گہرے گڑھے میں گرا دے. تو مجھے یہ سوچنا ہے, اللہ کرے کہ یہ ہماری ذہن بن جائے تو انشاءاللہ پھر مشکل نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارا سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو پریزنس موجود ہے. انٹرنیٹ کے اوپر جب وہ آن کرے گا, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے, واٹس ایپ کے اوپر ہمارے ایسے چینل چلتے رہتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر ہمارے کئی ایسے پلیٹ فارمز ہیں اینڈرائڈ کے اوپر, آئی فون کے اوپر,
ایپل کے اوپر جو کہ کمپلیٹ رینج دے رہی ہے ہمیں اپلیکیشنز کی. حضور ہمارا سلسلے کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. ہم آپ سے ایک ایسا کویشچن کرتے ہیں جو کہ نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور وہ جدت, ماڈرنزم. اب یہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کتنے ماڈرن ہیں. ماڈرن مینس جدید دور. اب اڈیپٹیبلٹی کا ایک ورڈ ہے. اڈیپٹیبلٹی مینس دیٹ یو چینج ان اکارڈنس ود دا انوائرمنٹ. اڈیپٹیبلٹی انسان کا زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے. اینڈ آرگنائزیشنز آر لائک آرگنزمس. Like we are not wearing jackets and sweaters because we are adapting with the environment. Now it's hot. اب ہم environment کو adapt کر جاتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ بھی adapt کر گئی, ہم نے بھی جدید تقاضوں کو لیا یا چھوڑ دیا, یا ہم وہی کھڑے ہیں جس آپ نے بتایا امیر علیہ سنت نے آج سے 38 ایئرس بیک دعوت اسلامی کا کام شروع کیا. تو کیا دعوت اسلامی کے اندر اس adaptability کی گنجائش ہے؟ دیکھیں جس ذریعے سے یہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں ناظرین ہمارے, تو یہ اتنی بڑی جدت تو موجود ہے نا کہ ہم چینل کے ذریعے ان تک جا رہے ہیں. یہ ہمارے سامنے نہیں بیٹھے ہمارے ناظرین, تو چینل پر آنا, سوشل میڈیا پر آنا, ہر آیت, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ریلیجیس آرگنائزیشن میں ون آف دا ماڈرن یا جدید تقاضوں کو پورا کرنے والی دعوت اسلامی ہے. الحمدللہ ہم آن لائن, پہلے تو ہم کبھی نہیں سنا تھا. اس وقت 70 ملکوں کے قریب 7,000 تقریباً اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں دنیا بھر میں بیٹھ کر ہمارے آن لائن سسٹم سے علم دین حاصل کر رہے ہیں. کتنی بڑی جدت ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, اتنا ایڈوانس ہے یہ کہ جو ٹائم آپ کے پاس ہے آپ اپنی مرضی کا ٹائم چوز کریں, اس ٹائم ہم آپ کو آن لائن ہو کر قرآن پاک پڑھائیں گے. میں یورپ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, آپ بھی ماشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم والے لوگ ہیں, کہ جن کو پتہ ہے کہ ہم نے روز صبح 7 بجے والی ٹرین لینی ہے آفس جانے کے لیے, یا 6 بجے والی ٹرین لینی ہے, واپسی میں 4 بجے والی ٹرین لینی ہے. کئی اسلامی بھائیوں نے اس ٹرین کے آدھے گھنٹے کی جرنی کا ٹائم بک کر لیا ہے. وہ جیسے ہی ٹرین میں بیٹھتے ہیں, کان پہ ہیڈ فون لگاتے ہیں, اپنا سبق سنتے ہیں, اپنا سبق سناتے ہیں. یونیورسٹی آن روڈ چل رہی ہے. دعوت اسلامی نے کئی لوگوں کو ٹرین میں درس نظامی پڑھایا جا رہا ہے, وہ بس میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, وہ دنیا بھر میں اپنے اس ٹائم کو فائدہ اٹھا رہے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے مدنی چینل اپلیکیشن پہ کیوں دیا کہ لوگ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ فارغ وقت ہے کیوں نہ امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھ لیں, کوئی بیان سن لیں. وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے, انٹرنیٹ تو اب دنیا میں بڑا ایزی ہے, انہوں نے اپلیکیشن آن کی, لائیو چینل دیکھنا شروع کر دیا. وہ چاہتے ہیں نہیں لائیو نہیں دیکھنا, ویڈیو نہیں دیکھنی, آڈیو دیکھنی ہے. ہم نے اپنی ریڈیو اپلیکیشن بنا دی ہے. آپ ہیڈ فون کان میں لگا کے لوگ گانے سنتے ہوئے جا رہے ہیں, آپ دعوت اسلامی کی مدنی چینل ریڈیو کی اپلیکیشن آن کریں, سارا راستہ نعتیں سنتے ہوئے, بیان سنتے ہوئے چلے جائیں گے. تو وہ کون سا مینر ہے جدت کا؟ میں تو سمجھتا ہوں جتنا PDF کے ذریعے ہم نے امت کو مواد دیا, تفاسیر قرآن سے لے کر ہزاروں بکس انٹرنیٹ پر موجود ہیں, 35 زبانوں میں ٹرانسلیشن کر کے ہم نے دے دیا. پھر جناب اس کے یعنی آپ اگر ویب سائٹ کو وزٹ کریں تو میرا یہ دعویٰ شاید غلط نہیں ہوگا کہ ون آف دا موسٹ ایکٹیو ریلیجیس ویب سائٹ الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کی ہے. ہمارے فیس بک پیج کو دعوت اسلامی کے آفیشیل کو وزٹ کریں تو مور دین 6.5 ملین ہمارے وہاں لائکس موجود ہیں. تو جس تیزی کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, اب لہی بات لباس میں جدت لے آئے. اب آپ دیکھیں نا کہ ہم سارے ہی الگ الگ رنگوں کے اماموں میں موجود ہیں, ایک بھائی بغیر امام میں کے سب ہمارے. تو الحمدللہ بہت فلیکسیبلٹی ہے. امیر علیہ سنت کمال کی شخصیت ہیں, ان کا دل بھی بہت بڑا ہے, ان کا ذہن بھی بہت بڑا ہے. ماشاءاللہ حضور. ٹیلنٹ پروکیورمنٹ ایک یہ جو جدت کے ساتھ ہی میں اس سوال کو اٹیچ کروں گا کہ ٹیلنٹ پروکیورمنٹ یعنی باصلاحیت افراد کی پروکیورمنٹ, ان کی ایک پلیس بنانا, دعوت اسلامی ایک اس چیز کو کس طرح ٹیکل کرتی ہے؟ کیونکہ باصلاحیت افراد کسی بھی آرگنائزیشن کا سرمایہ ہوتا ہے. اب جس طرح ہمارے چاروں پروفیشنلز بیٹھے ہیں, دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو یہ ایک باصلاحیت ایکٹیویٹی ہے کہ کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا. دعوت اسلامی کے ماحول میں جب ایک باصلاحیت نوجوان آتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ ریلیجس ایکٹیویٹی کرے گا, یعنی وہ 12 مدنی کام ہمارے بیسکس ہیں اس کو کرے گا. اوبیسلی جب ان 12 مدنی کاموں کو بھی وہ ایک ٹیلنٹڈ یوتھ کرے گا تو وہ مختلف انداز سے کرے گا, ماشاءاللہ اس کے رزلٹس اچھے دے گا وہ. ویسے اس ٹیلنٹ پروکیورمنٹ کو دعوت اسلامی کے ساتھ کس طرح آپ کو ریلیٹ کریں گے؟ دیکھیں الحمدللہ یہ ان سب اسلامی بھائیوں کا یہاں تک آنا ہی اس بتا رہا ہے کہ جہاں ٹیلنٹ ہوتا ہے, جہاں صلاحیت ہوتی ہے, الحمدللہ ہماری تنظیم میں اس کی حوصلہ افزائی ہے. ہمارے پاس جگہ بہت ہے نا, بہت ساری ہم نے پاکستان کو سمجھ لیجئے کئی کابینات میں, کئی ڈویژنز میں, کئی علاقوں میں, کئی شعبہ جات میں تقسیم کیا ہوا ہے. تو ہمیں تو بہت سارے افراد دعوت اسلامی کی جغرافیکل باؤنڈریز ہیں جو اس کو ہم نے الحمدللہ, پاکستان چونکہ بہت بڑا ملک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول تک اپنا پیغام پہنچائیں, تو ہم نے ہر مسجد پر ذمہ دار بنایا, 5-6 مسجدوں پر علاقہ بنا دیا, مزید کچھ علاقوں پر ڈویژن بنا دیا, پھر اس پر کابینہ بنا دی. تو 120 کے قریب تو پاکستان کی ہم نے کابینائیں بنائیں. تو اب ہر کابینہ کے لیے ہمیں لوگ چاہیے, اچھے افراد چاہیے, پھر 100 سے زیادہ شعبہ جات ہیں, تو اس کے لیے بہت سارے اسلامی بھائی چاہیے. تو ٹیلنٹڈ آدمی تو ہمیں تلاش ہے, بہت سارے اور چاہیے. تو جگہ ہی جگہ ہے دعوت اسلامی میں. اور سچی بات یہ, میں نے دعوت اسلامی میں ایک بات سیکھی ہے سبحان بھائی,
کہ جس نے کام کیا ہے نا اس کی خوشبو مدنی مرکز تک پہنچی جاتی ہے. سبحان اللہ. ہاں آپ مدنی کام کرنے والے ہوں, آپ کے اندر جذبہ ہو, اللہ کی رحمت سے آگے آ ہی جاتا ہے وہ شخص. حضور ویسے تو ساری باتیں آپ کی پیغام ہی تھا شعبہ تعلیم اور دعوت اسلامی کی یوتھ کے لیے, لیکن لاسٹ میں جسے کہا جاتا ہے اینڈنگ نوٹ, اگر آپ شعبہ تعلیم والوں کے لیے کچھ دینا چاہیں. دعوت اسلامی آپ کی ہے, ہم سب کی ہے, اور تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے مگر شرعی تقاضوں کے مطابق, لیکن اس سے زیادہ ضروری جو فرض علوم ہیں جو شریعت نے مجھ پر اور آپ پر لازم قرار دیے ہیں وہ بھی سیکھنا بہت ضروری ہے. جس طرح میں اور آپ اپنے دنیاوی امتحانات کی اسٹوڈنٹس تیاری کرتے ہیں, بعض اوقات دیکھا ہے رات جاگ کر نوٹس بناتے ہیں, امتحان قریب آتے ہیں تو نیند اڑ جاتی ہے. کبھی یہ بھی سوچئے گا کہ آج دنیا کے امتحان کے لیے اتنی فکر ہے, آخرت کے امتحان کی میں نے کب تیاری کی. دعوت اسلامی آپ کو انشاءاللہ قبر و آخرت کے امتحان کی تیاری کروائے گی. آئیے اور اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا سلسلہ دعوت اسلامی اور آج کا نوجوان, ہماری شخصیت ہمارے رکن شورا قبلہ حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے بہت اچھی تربیت فرمائی ہماری, ہمیں گائیڈ لائن مدنی پھول دیے. کاش ان مدنی پھولوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. ایسنس یہی تھا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اٹس اے کمپلیٹ سولوشن انوائرمنٹ. انشاءاللہ عز و جل اگلی ایپیسوڈ اگلے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. نئے سوالات ہوں گے, نئے جوابات ہوں گے اور نئی شخصیت بھی ہوں گی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا.